بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے گرینز ہوٹل سے ہل ٹاکس کے ساتھ صادق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ملاقات ہل ٹاکس پہ ان شخصیات سے کروائی جائے جن کے پاس تاریخ کا ایک خزانہ ہو، ایک طویل اننگز کھیل رکھی ہو، اور وہ تجربات آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں جو ان کی زندگی کا حاصل ہوں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سرکردہ رہنما، سابق صوبائی وزیر، صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ سرحد کی انتہائی معتبر صوبہ پختونخوا اور پہلے سابقہ صوبہ سرحد، سابقہ صوبہ سرحد اور موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا کی نامور اور معتبر سیاسی شخصیت سید عاقل شاہ. بہت شکریہ سر، مشکور ہوں آپ کا. آپ نے وقت دیا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ اتنے زیادہ میڈیا فرینڈلی بھی نہیں ہے کہ آپ وقت میڈیا کو زیادہ نہیں دیتے، تو آپ نے مجھے وقت دے دیا، اس کے لیے میں انتہائی مشکور ہوں. یہ آپ کا شکریہ کہ آپ اتنی دور سے اپنے آواز سے تشریف لائے اور مجھے موقع دیا کہ آپ کی وسادت سے میں چند ایک باتیں کر سکوں، جو کہ ظاہری بات ہے کہ ایک طویل جیسے آپ نے کا تجربہ ہے، اور وہ جیسے جیسے آپ سوال کریں گے تو وہ سامنے آئے گا. سر بہت سی باتیں کرنے کو ہیں، شارٹ کر کے وہ باتیں پوچھوں گا جو انتہائی امپورٹنٹ ہیں. اور آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، ٹینز ٹوینٹیز کے جو بچے بچی ہیں، اور خصوصاً جو سیاست میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور سیاست کے ایک ہی دھارے کو فالو کرتے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ صوبہ سرحد، صوبہ خیبر پختونخوا کی سیاست کیا رہی ہے، اس کی سیاسی شخصیات کون سی رہی ہیں، کون سے وقت آئے ہیں گئے ہیں. تو اس لیے آپ کو زحمت دی تھی. وہ جو روایتی سوال ہوتا ہے کہ پہلے اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی. مجھے تو بہت کچھ پتہ ہے، لیکن ایبٹ آباد والوں کو، ہزارہ والوں کو بتانا ضروری ہے کہ آپ کی ارلی ایجوکیشن آرمی برن ہال ایبٹ آباد کی ہے. تو کچھ بتائیے. جی ایسا ہے کہ میں، جیسے آپ نے بتایا کہ میرا نام سید عاقل شاہ ہے، اور پشاور کی ایک بہت مشہور شخصیت جو کہ صرف پشاور میں نہیں پاکستان میں اور انٹرنیشنلی جانے جاتے تھے، سید محمد ایوب، یعنی لالا ایوب ان کو پیار سے کہا جاتا تھا، جو کہ بادشاہ خان کے ساتھ خدائی خدمتگار تحریک میں ان کے بانی ساتھیوں میں سے تھے. میری پیدائش پشاور میں ہوئی. اچھا سر، سوری ٹو کٹ یو، ذرا بچے بچیوں کو یہ بھی بتا دیں یہ خدائی خدمتگار تحریک کب بنی تھی اور کیوں بنی تھی؟ جی ہاں، وہ ایسا ہے کہ خدائی خدمتگار تحریک تو بادشاہ خان نے شروع کی تھی. خان عبد الغفار خان نے. خان عبد الغفار خان، جن کو ہم بادشاہ خان کہتے ہیں. اور یہ بات ہے کوئی ارلی 19s کی. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پھر خدائی خدمتگار تحریک میں بادشاہ خان نے بڑی خدمت کی، اس صوبے کی بھی اور پاکستان کی بھی اس حساب سے. اور پہلی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے وہ ممبر رہے، نیشنل اسمبلی کے. اور بادشاہ خان نے آزاد اسکول کے نام سے تعلیم کا فروغ کیا، اور اس میں مفت تعلیم دی جاتی تھی. اور خان عبدالولی خان ان کے پہلے طالب علم ہیں اسکول کے. تو آزاد اسکول. آزاد اسکول، اور اس میں مفت تعلیم تھی. اور زیادہ وہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بچیوں کی تعلیم کے اوپر زیادہ فوکس تھا. اور بادشاہ خان تو اب تو ہر ایک آدمی جو ہے وہ پختون لیڈرشپ کے دعوے کرتا ہے، مگر بادشاہ خان نے صحیح معنوں میں جو پختون آئیڈینٹی ہے اس کو اجاگر کیا ساری دنیا کے پختون ہیں کیا. اور بادشاہ خان کے تو ایک علیحدہ سے اس کے اوپر وہ کیا جا سکتا ہے پورا ایک پروگرام. بہرحال میری ملاقات ہے بادشاہ خان کے ساتھ، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے. اس کے بعد خان عبدالولی خان کے ساتھ بہت ٹائم میں نے گزارا، اور پھر اسفندیار خان کے ساتھ اور احمد خان کے ساتھ میں پارٹی کا سینئر نائب صدر رہا صوبے میں. اور مرکز میں بھی میرے پاس سیکرٹری فارن افیئرز کا عہدہ رہا. اچھا. اور میں 1997 میں سینیٹ آف پاکستان میں
ٹکٹ پہ ٹھیک الیکٹ ٹھیک ہوا. ٹھیک ٹھیک. اور اس کے بعد پھر 2008 میں میں یہاں سے الیکشن جیتا اور مجھے منسٹر, اپنی پارٹی کی مہربانی تھی کہ مجھے انہوں نے منسٹر لگایا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کون سا پورٹ فولیو چاہیے. تو میں نے کہا جی اسپورٹس اینڈ ٹورزم, جو کہ میرا کام ہے. اسپورٹس اس لیے کہ اسپورٹس کے ساتھ بھی میرے 40 سال ہو گئے کہ میں اسپورٹس کے ساتھ پاکستان کے اوپر لیول کے اوپر میں رہا. میرے والد صاحب سے میں نے انہیرٹ کیا. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر ایک تصویر لگی ہے جس میں میرے والد صاحب نے افغانستان کا ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے, اور 1936 میں افغانستان کی طرف سے وہ برلن اولمپکس میں بھی حصہ لے لیا. 1936. 1936 میں لیا. اچھا, تھوڑا واپس پیچھے چلتے ہیں سر. پیدائش پشاور کی ہے؟ یہ میں پشاور میں پیدا ہوا 1950 میں. اچھا. اور ایبٹ آباد کے ساتھ میرا بڑا تعلق رہا. جی جی جی. اس لیے کہ میں رہا نہیں ہے, ابھی بھی ہے. ابھی بھی ہے. میں 5 سال کا تھا 1955 میں کہ مجھے برن ہال اسکول ایبٹ آباد میں ایز اے بورڈر مجھے داخل کر دیا گیا. واہ واہ واہ. تو 1963 تک میں ایبٹ آباد میں رہا برن ہال میں, اور 63 میں چلا گیا کیڈٹ کالج حسن ابدال, اور وہاں سے 68 میں چلا گیا گورنمنٹ کالج لاہور. اچھا. تو وہیں سے میں نے گریجویشن کی, اور اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے کہ میں پہلا الیکشن جو میں لڑا وہ 1988 تھا. جی جی سر. برن ہال 55 سے 63. جی جی. تو آبویسلی نانز اور فادرز ہی ہوں گے. جی ہاں جی ہاں, وہ تو وہ زمانہ تھا جی. کون سے فادرز اور کون سے بردرز اور کون سی نانز یاد سے ہیں؟ جی فادر اسکینل کا نام ہے, وہ فادر چپسٹا کا نام ہے, فادر وین نائنڈوون کا نام ہے, فادر ڈوئل کا نام ہے, فادر اسکارڈر کا نام ہے. یہ سارے وہ فادرز تھے جو کہ جن کے پاس ہم نے تعلیم حاصل کی, اور اس دنیا کو ایک نئے اینگل سے ہم نے دیکھا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ برن ہال کا پڑھا ہوا بچہ جو دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں وہ پیچھے نہیں رہ سکتا. آئرش فادرز, آئرش نانز. ارے ننس تو کوئی اتنی زیادہ نہیں تھیں, مگر یہ کہ ایک مس فینی تھیں, اور ایک ہمیں جو لک آفٹر کرتی تھی بچوں کی مس ہرلی. اس طریقے سے اور بھی بڑے بڑے نام ہیں جی, بڑے بڑے. وہ تو ہر ٹیچر جو ہے وہ اپنے ایجوکیشن. واہ واہ واہ. اور سر ایبٹ آباد کی کیا یادیں ہیں؟ اب تو ایبٹ آباد کنکریٹ کا جنگل ہے. ایبٹ آباد کی بہت یاد ہے جی. پھر ایبٹ آباد میں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ایبٹ آباد میں اور نتھیا گلی میں ہوٹلنگ کی. 1947 میں پائنز ہوٹل لیا ہم نے, میرے والد صاحب نے 1947 میں, اور 1956 تک وہ رہا. پھر اس کے بعد ایک مشپری ہوٹل تھا ڈونگا گلی میں, وہ ہم نے مینیج کیا. پھر ویلی وی ہوٹل نتھیا گلی مینیج کیا. اور پھر جب میں لاہور سے واپس آیا تو یہ میرا خیال میں 1971 میں میرے حوالے اسپرنگ فیلڈ ہوٹل ایبٹ آباد کیا گیا, جو کہ ہمارے پاس کرائے پہ تھا. اقبال خان جتون کا نہیں, وہ بعد میں لیا تھا, وہ سیٹھوں کی پراپرٹی تھی. اوکے 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 اوکے. تو وہ سیٹھوں کی پراپرٹی تھی ایبٹ آباد میں. ایبٹ آباد کیسا تھا سر؟ ٹاؤن چھوٹا ایبٹ تھا؟ آباد بڑا شہر تھا جی, کیا بات ہے. اچھا. ایبٹ آباد تو ایسا ہے کہ مجھے میرا گولڈن پیریڈ ایبٹ آباد میں گزرا. ٹھیک. یہ وہ ٹائم ہے جب میں اسپرنگ فیلڈ ہوٹل کا مینیج کر رہا تھا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم جونیئر برن ہال اسکول سے سینئر برن ہال اسکول جب جاتے تھے سائیکلوں پہ, تو مانسہرہ روڈ پہ کبھی کبھی کوئی گاڑی کوئی دو گزرتی تھی, اور سائیکلوں پہ جاتے تھے. اور جس وقت ہم سی ایم ایچ پہنچتے تھے تو وہاں سے پیڈلنگ ختم ہو جاتی تھی. اترائی پہ. ہاں, پھر اترائی پہ ہم جو ہے پہنچ جاتے تھے اسپورٹس کے لیے یہ وہ. اس کے بعد پھر میں سینئر برن ہال اسکول میں جب چلا گیا تو وہاں پر میں سینٹ مائیکلز میں تھا, اور میرے ساتھ بھی جو میرے کلاس فیلوز ہیں, یہ کچھ سینئرز تھے کچھ جونیئرز ہیں, بڑے بڑے نام ہیں جی. وہ کون تھے سر؟ بہت نام ہیں جی وہ بھی. تو اس کے بعد جب میں کیڈٹ کالج اسمدال میں چلا گیا تو کیڈٹ کالج اسمدال کی اپنی یادیں ہیں, اور کیڈٹ کالج اسمدال کا جو ماحول تھا, جو ہو رہا تھا, جو تعلیم کا وہاں پر طریقہ تھا, وہ بھی میں نے کسی اور انسٹیٹیوشن میں میرے خیال میں نے آج تک نہیں دیکھا. بڑے کیڈٹ کالجز بنے ہیں, بڑے کیڈٹ کالجز بنیں گے, مگر جو کیڈٹ کالج اسمدال کی بات ہی اور تھی. سر کیچ پول صاحب تھے اس وقت ادھر؟ کیچ پول صاحب تھے, اس کے بعد مسٹر ونلاو تھے. اوکے. اس کے بعد ایک اور کرنل صاحب تھے, وہ تھے انگریز تھے وہ, اور
بڑے بڑے ٹیچرز تھے، یعنی بیگ صاحب تھے اور دلشاد صاحب تھے، ادھر عمرانی صاحب تھے، ادھر بڑے بڑے وہ بھی. اب ہر ان انسٹیٹیوشنز میں جو ٹیچر ہوتا ہے وہ اپنی ذات میں انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. واہ واہ واہ. اور جو تعلیم کا طریقہ تھا وہ اب اب تو تعلیم بہت آگے چلی گئی. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا زمانہ جو تھا سر وہ وہاں سر سوری ٹو کٹ یو، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی تھی نا سر، اب تو صرف تربیت، تعلیم ہی اصلی ہے بات سر. تربیت کی ہے، اصلی جی. بات تربیت کی. کریکٹر جو بناتے تھے. مینرزم، واہ واہ واہ. کریکٹر، اسکروپلز بتاتے ہیں کیا ہے، واہ. اور کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو کیری کرنا ہے، کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، ہر چیز، کپڑے کیسے پہننے ہیں اپنے. ورن ہال میں تو یہ بھی آپ کو بتاتے تھے جناب علی کہ جس وقت آپ کے سامنے ٹیبل لگی تو فورک کدھر ہوگا، نائف کدھر ہوگی، اسپون کدھر ہوگا. ٹیبل مینرز. ٹیبل مینرز. اور بڑی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں اس چیز کے اوپر وہ تھا. اور لیجر ٹائم بھی دیتے ہیں، اسپورٹس ہر قسم کے آپ کو پتہ ہے. تو برن ہال میں تو ایسے ایسے گراؤنڈ تھے اور برن ہال میں ایسے ایسی گیمز ہوتی تھیں. اس کے بعد کیڈٹ کالج اسمدال تو ایکسیل کرتا تھا. جو ہمارا انٹر سروسز ہوتے تھے جدھر ہم کھیلتے تھے، اپنے بعد پبلک اسکول کے ساتھ بھی کھیلتے تھے، کبھی برن ہال سے، کبھی ایچ ایس این سے. ایچ ایس این سے زیادہ نہیں کھیلے. کیڈٹ کالج پٹارو سے کھیلے، ملٹری کالج جیلم سے کھیلے. اور جب ہم مجھے یہ بھی بات ہے کہ کیڈٹ کالج پٹارو جب ہم جاتے تھے کھیلنے کے لیے تو وہاں پہ زرداری صاحب تھے اس وقت. اسٹوڈنٹ آف کیڈٹ کالج پٹارو. اب یہ پٹارو بھی سر بتا دیں کہ یہ سندھ میں حیدرآباد کے پاس ہے. بالکل سندھ میں حیدرآباد اور نیوی کا کیڈٹ کالج، اور بہت زبردست انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی بہت زبردست. اور پھر ملٹری کالج جیلم، وہ اپنی جگہ کے اوپر. اسی طریقے سے لارنس کالج گھورا گلی، ایبٹ آباد پبلک اسکول جو کہ اس وقت ریلوے اسکول، ریلوے پبلک اسکول تھا. ریلوے پبلک اسکول. تو یہ سارے وہ اسکولس تھے کہ جس میں جو تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ اللہ کا کرم ہے کہ ان انسٹیٹیوشنز میں. تو میں ایک ساتھ میں ہالین بھی ہوں اور ابدالین بھی ہوں اور راوین بھی ہوں. واہ واہ واہ. تو سر وہ جو کلاس فیلوز تھے، ان کلاس فیلوز میں دنیاوی لحاظ سے کون مشہور ہوئے؟ جنرلز بنے یا بیوروکریٹس بنے یا؟ بہت نام ہے جی، بہت نام ہے، بہت زیادہ نام ہے. ابھی جب میں کیڈٹ کالج اسمدال میں بعد میں جب چلا گیا تو میں اولڈ بوائز کیڈٹ کالج اسمدال کا میں پریزیڈنٹ بنا اور میں نے ٹیک اوور کیا ایئر مارشل عباس خٹک سے. اچھا. واہ. اور وہاں پر باقاعدہ طور کے اوپر الیکشن ہوا. جنرل جنجوعہ مجھے یاد ہے، وہ میرے مقابلے میں الیکشن. افتخار جنجوعہ. افتخار جنجوعہ نہیں، آئی ڈونٹ ریمبر کہ کون سے جنجوعہ تھے، جنرل جنجوعہ تھے کہ نام غلط نہ ہو جائے نا. جی جی. تو ان کے ساتھ میرا مقابلہ. تو گورنر بھی رہے جنجوعہ صاحب وہ والے؟ آئی ڈونٹ نو جی. اچھا ٹھیک. I really don't remember. But I can remember people in cadet college like Air Marshal Azhar Khan, Air Marshal Kaisar Hussain, اور اسی طریقے سے جنرل طارق پرویز اور ڈبل صدارت جرت نادر پرویز. اچھا. اور طارق پرویز یہ فیصل آباد والے. جی ہاں، فیصلہ راجہ نادر پرویز. جی ہاں ایگزیکٹلی. یہ تھے ہم سے سینئر. اور اسی طریقے سے اور بھی پولیٹیشینس تھے جو کہ خواجہ آصف وہاں پہ تھے. اور اس کے علاوہ ابھی دیکھا کہ پنجاب کے ایک پنڈی گھیب کے ایک ملک انور تھے، وہ منسٹر بنے اور پنجاب سے. تو اسی طریقے سے میں تو پولیٹکس میں چونکہ شروع سے تھا اور بڑا کرم تھا میرے اوپر، پارٹی کی لیڈرشپ کا بڑا پیار تھا میرے والد صاحب کی وجہ سے. تو میں پولیٹکس میں انٹر جب ہوا تو پہلی دفعہ 2 دفعہ میں کیبنٹ بورڈ کا سیٹ جیتا 1986 اور 1990 میں. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہے کہ وہ جتنے بھی کیبنٹ بورڈ سے وہ ایک ٹائم کے اوپر ڈیزالو ہو گئے. تو پھر میں چلا گیا 1997 میں سینٹ میں. تو اس کے بعد جب میں واپس آیا تو پھر تو کیبنٹ بورڈ کا الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا. تو اس کے بعد پھر میں 2008 میں پہلا الیکشن میں 1988 میں لڑا تھا. اچھا. اور آپ کو یاد ہے کہ اس وقت جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہے پہلے ہوتا تھا اور صوبائی اور 2-3 دن کے بعد نیشنل اسمبلی کا. تو وہ تو سویپ کر گئی تھی اس وقت پیپلز پارٹی. تو میں بھی نہ جیت سکا. بہرحال میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں ہارا بھی تھا. وہ بڑا مقابلہ، میں نے پہلی میری آؤٹنگ تھی. مقابلہ کس کے ساتھ تھا سر؟ اعظم افریدی صاحب جیتے تھے. وہ جو ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہے ہیں
پیپلز پارٹی کا. ہاں جو ضلع ناظم پشاور بھی رہے ہیں بعد میں. اچھا. اعظم افریدی صاحب. اعظم افریدی صاحب جی ضلع ناظم پشاور بھی رہے جنرل مشرف کے دور میں. ایگزیکٹلی. تو وہ جیتے تھے. اچھا بندہ ہے وہ. اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. اور اس کے بعد پھر ایک لمبی داستان ہے. ٹھیک ہے سر, واپس تھوڑا سا ریوائنڈ پھر کرتے ہیں سر. جی جی. کیڈٹ کالج حسن ابدال سے جی سی گورنمنٹ کالج, اب تو یونیورسٹی ہے, اس وقت گورنمنٹ کالج. جی تو وہ سر کیسا وقت تھا, اور اس وقت کا لاہور؟ اس وقت کا لاہور تو ویسا تھا کہ جب اب نہیں ہے ویسا. نہیں, بڑی ترقی ہو گئی لاہور میں, اور بڑی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے, بڑا ماڈرنائز لاہور ہے. مگر ہم نے وہ جو اسٹوڈنٹ لائف لاہور میں گزاری, اس کا اپنا ہی مزہ تھا. مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب ایجیٹیشن تھی ایوب خان کے خلاف, اگر آپ کو یاد ہو, تو ایک کوئی لڑکا جو ہے وہ کہیں اس کو بٹ مارا کسی پولیس والے نے, تو وہ فوت ہو گیا. تو اس کے بعد وہ ایجیٹیشن جو ہے شروع ہو گئی اسٹوڈنٹس کا وہ. جی. اچھا. اور پھر اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے بھٹو آیا اور مگر پاکستان میں اصل میں ایسا ہے کہ سیاسی بات اگر کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سائیکل کی مثال ہے. آپ پیڈل مارتے جائیں اور سائیکل چلتی رہے گی, مگر وہ سائیکل جو ہے اس کو چلنے نہیں دے گا پاکستان. چین ہی نکال دیتے ہیں مارشل لاء, پھر دوسرا مارشل لاء, پھر تیسرا مارشل لاء. تو اس کے بعد تو پھر میرا خیال میں پاکستان کے یہ جو گزرے ہیں ٹائم, وہ تو تقریباً میں مجھ سے 3 سال زیادہ عمر ہے پاکستان کی, مگر 50 میں جب میں پیدا ہوا اور 55 میں, اس کے بعد جب ہوش سنبھالی تو میں نے یہی دیکھا جناب علی کہ ڈیموکریٹک حکومتیں کم رہی ہیں اور مارشل لاء زیادہ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ پولیٹیکلی ڈیولپ نہیں ہوا پاکستان. آپ کو یہ پتہ ہے کہ اب یہ ایک حکومت پوری ہو, اس سے پہلے حکومت پوری ہوئی ہے ایک دو دفعہ, تو پھر فلٹریشن ہوئے گی, پھر آپ دیکھیں گے کہ کام کے لوگ سامنے آئیں گے. کنٹینیوس ایک پروسیس ہے, وہ چلتا رہے گا. تو اچھا, تو یہ جو ڈسکنٹینیوٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہمسایہ ملک میں دیکھیں نا, پالیٹکس کدھر پہنچ گئی, کدھر سے کدھر سے, اور سب سے بڑی جمہوریت اس کو کہا جاتا ہے دنیا کا. تو سر گورنمنٹ کالج میں کون تھے کلاس فیلوز پرومیننٹ؟ گورنمنٹ کالج لاہور میں بھی ایک تو خواجہ آصف کا نام پھر آتا ہے, 2 دفعہ میرے وہ ساتھ رہے, اور بڑے بڑے لوگ تھے جی. اب نام تو اتنے یاد نہیں رہتے مجھے, مگر کافی ایسے لوگ تھے جو کہ میرے ساتھ تھے وہاں پہ, اور بڑا زبردست ٹائم تھا. تو سر کیا پرانی نارکلی میں گھومتے تھے, کیا ہمارے ساتھ ہی نکلتے تھے, اردو بازار سے نکلے, وہاں چلے گئے جناب علی, اور انارکلی میں, اور جا کے وہ ادھر ایک بانو بازار ہے, اس میں وہ چاٹ کھانے کے لیے اور پھر وہ ادھر کہیں لکشمی میں چلے گئے, ٹکا کباب کھانے, اور کیا کہتے ہیں بڑے مشہور وہاں پہ ایک دکان تھی جو کہ جہاں پہ چھولے بکتے تھے بڑے ہائی کلاس. جی ہاں, چکن چھولا, اور وہ پیزے برگروں کا زمانہ نہیں تھا نا سر؟ نہیں ہو رہا وہ تو, یہ تو بڑا زبردست زمانہ تھا جی. لوگوں کا پیار تھا ایک دوسرے کے ساتھ, بڑے کی عزت تھی, چھوٹوں کے ساتھ پیار تھا, خواتین کا احترام تھا. اب تو وہ ابھی جیسے آپ نے کہا نا کہ نئی جو پود ہے جو آگے آنے والی ہے, تو یہ تو پاکستان کا مستقبل ہے. دیکھیں ہم تو, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب کتنی زیادہ پاپولیشن ہے اس وقت یوتھ کی پاکستان, 65%. تو آپ نے صحیح کہا. تو جو پاکستان ہم کو ملا تھا, میں یہ بات تسلیم کرنا چاہتا ہوں کہ ویسا پاکستان ہم چھوڑ کے نہیں جا رہے, اس کو پلوٹ کر کے جا رہے ہیں ہمارے ٹائم کے اوپر بہت. جیسے میں نے آپ کو بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہمارے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے کرپشن نہیں تھی. اب تو ہر آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں صبح اٹھوں تو کروڑ پتی ہو جاؤں. لوگ محنت سے پیسہ کماتے تھے, جائز پیسہ کماتے تھے, عزت کے ساتھ پیسہ کماتے تھے, عزت کے ساتھ رہتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ہر گھر میں 4 گاڑیاں کھڑی ہیں اور بڑے بڑے بنگلے ہیں. وہ آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, اپنے متعلق یہ بتاتا ہوں. سن 1940 میں یہ گرینز ہوٹل کھڑا تھا. اٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1940, اور یہاں پر صدر روڈ کے اوپر گنی چونی چند ایک بلڈنگس تھیں, اور تو کوئی نہیں تھا. اور موسٹلی ہندوز, پارسیز سب تھے. اچھا. پارسی,
عیسائی ان کی دکانیں تھیں، وہ پھر ایسے ایسے وہ جا چکے تھے کئی لوگ، اور باقی جو یہاں پر رہ گئے تھے وہ تھے. اور آپ کے والد پہلے مسلمان کاروباری شخصیات میں، نمایاں شخصیات میں سے تھی؟ نہیں، مسلمان اور بھی تھے، اور بھی تھے. مگر یہ ہے کہ اس کنٹونمنٹ میں 2 4 5 نام مجھے یاد ہے جو اس وقت بزنس میں تھے اور اس وقت وہ اچھے کاروبار میں تھے. ایک میاں اقبال صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا جو منسٹر رہے ہیں، ان کے والد صاحب تھے میاں شفیع، وہ تھے یہاں پہ. یہ سامنے غلام صبر موٹرز والے ہیں، ادھر اس طرف یہ کابل ہاؤس والے ہیں. اسی طریقے سے جی ایم ڈی نیک یہاں پر ہوا کرتے تھے. پھر ایک حیات فرنیچر والے تھے، پھر یہاں پر ایک میڈیکوز والے ملک اختر صاحب تھے. اسی طریقے سے یہ وہ نام ہیں جو کہ اصل پہچان تھی اس پشاور کنٹونمنٹ کی. میرے والد صاحب، آپ نے یہ بات کی، میرے والد صاحب پری پارٹیشن واحد سارے پاکستان میں کسی کرنل بورڈ کے وائس مسلم جو، ہاں، پورے پاکستان اس وقت کے پورے ہندوستان میں بھی میرا خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان وائس تھا. پریزیڈنٹ تھا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا محمد ایوب شاہ المعروف لالا ایوب. اب سید محمد ایوب. تو اب آج کل کے بچے بچیوں کو نہیں پتا یہ جو لالا ایوب اسٹیڈیم ہے یہ ان کے نام پہ ہے، اور ہاکی کے لیے ان کی کتنی، ہاکی کے کھیل کے لیے کتنی کنٹریبیوشن تھی یہ بھی نہیں جانتے. اور یہ بھی نہیں جانتے کہ ایک شاید اٹیلین یا فرینچ ہاکی ٹیم کی ٹریننگ بھی اسپین کی ہاکی ٹیم کے کوچ تھے لالا ایوب. وہ اس کی بھی ایک چھوٹی سی سٹوری میں آپ کو بتاؤں. میں گیا بارسلونا، اچھا، اور ایک مسلم پاکستانی فیملی کے گھر میں کھانا تھا. تو میرے ساتھ ایک 2 لوگ اور بھی تھے، تو انہوں نے انوائٹ کیا. وہ ان کو جانتے تھے، ان کے گھر ہم چلے گئے. تو جا کے بیٹھک میں بیٹھ کے پاکستانی پہ اسپین میں جا کے آپ کو اپنے کھانا مل جائے، ملک کا کھانا ملے، آپ کو کریلا گوشت ملے اور آپ کو پنڈی ملے. تو اسپینش کریلا گوشت. ایگزیکٹلی. تو وہاں پہ ایک کونے پہ ایک تصویر لگی ہوئی تھی. تو میں نے جو دیکھی غور سے، تو وہ میرے والد صاحب تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ تصویر، کہتا ہے ہاں یہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست تھے اور اب وہ حیات نہیں ہے، مگر بہت زبردست آدمی تھے اور یہاں پر اسپینش ٹیم کوچنگ کے لیے آئے تھے. تو 2 سال وہاں پر یہ قریب رہے تھے. تو ہماری واقفیت ہوگی، اس بندے کو بھی ہاکی کا شوق تھا. اچھا. تو میں نے کہا جی لالا ایوب، کہتے ہیں ہاں آپ جانتے ہیں. میں نے کہا جی میں ان کا برخدار ہوں. میرے والد صاحب تھے. وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اینڈ ہی اسٹارٹنگ کرائنگ. وہ دائیں مار کے رونا شروع کر دیا اس نے. کیا افیلیشن ہوتی ہوگی. تو یہ تو چھوٹی دنیا ہے. اس قسم کا کام میرے ساتھ انڈیا میں بھی ہوا ایک جگہ پہ. تو وہاں پر میں نے یہاں پر پشاور میں ایک موتی مل ریسٹورینٹ تھا بڑا مشہور. اچھا. اور کندن لال اس کے مالک تھے. اچھا، یہ کے ایل سیگل والے کندن لال، پری پارٹیشن کندن لال. اچھا ٹھیک. یہ موتی مل ریسٹورینٹ بڑا مشہور. ٹھیک. اور دلی میں دریا گنج میں ان کا ریسٹورینٹ تھا. ٹھیک. تو میں جب وہاں پر گیا تو اس ریفرنس کے ساتھ، کیونکہ میری بڑی ہمشیرہ جو ہے ان کی شادی پہ کندن لال آئے تھے پھر یہاں پہ. اچھا. پارٹیشن کے بعد. اور ایک پرتھوی راج ہوتے تھے. اس طریقے سے یہاں پر اور بھی بڑے یہ کوارٹر بلڈنگ کے جو مالک ہے یہ سارے جو تھے یہاں سے جا چکے تھے. تو وہاں پہ وہ مجھے شاپنگ کے لیے ہم گئے. تو کناٹ پلیس ایک جگہ ہے دلی میں فیمس. تو وہاں پر میں نے گھر سے کہا گیا تھا جی کہ کوئی ساڑیاں 1 2 لے آنا یا کچھ سامان. تو وہاں پر میں گیا تو وہ جا کے میں بیٹھ گیا ادھر. تو جو ان کا وہ دکان جو مالک تھا جو مجھے کہتے جی آپ کہاں سے ہیں. میں نے کہا جی میں پشاور سے. وہ تسی پچھوڑ دے اس نے انکم میں نے کہا جی ہاں. وہ پچھوڑے کتنے رہتے ہو. میں کہا جی میں پشاور صدر چاہنا. وہ پشاور صدر جی گرین ہوٹل ہے. میں کہا ہاں جی. وہ میں کہا جی سواگ نہ سڑ رہا ہے. وہ لالا یوں توڑا کیا لگتا. میں کہا میرے والد صاحب سے. وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا جی دکان کو چھوڑو اور چلو گھر. ہاں اس نے کہا نہیں. اس نے کہا جی کہ رات کو اس نے ایک کو ٹیلی فون ہوتی جتنے بھی میرے والد صاحب کے دوست تھے پشاور کے ان کو اکٹھا کیا اگلے دن. میں نے واپس آنا تھا. بہرحال اس نے کہا جی کل آپ ہمارے پاس کھانا کھائیں گے. اور وہاں پر کافی مسلمان جو ہیں وہ ان کو انوائٹ کیا. جو میرے والد صاحب کے ساتھ ان کا تعلق تھا ہاکی کا تعلق تھا, اسپورٹس کا تعلق تھا. تو یہ جو
اس قسم کے جو کوئی موقع آ جائے تو آدمی کو بڑا احساس ہوتا ہے یار کہ اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ میں ایسے گھر میں پیدا ہوں کہ نیک نامی کے ساتھ میرے والد صاحب نے ٹائم گزارا. اور میرے والد صاحب نے مجھے 3 ہدایات کی تھیں, مجھے آج تک یاد ہے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ چلیں ابھی آپ کی زندگی شروع نہیں, جب میں کرونر بورڈ کا ممبر بنا تھا اور تھا میں عوامی نیشنل پارٹی میں. اور ایج کیا تھی؟ ایج دس واز 1986. اچھا 36 ایئرس. اوہ ینگ. اور تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ بھئی اب ایک تو انہوں نے یہ ہدایت کی تھی, انہوں نے کہا جی کہ ایک تو بزنس میں ہو مگر میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی اپنی چادر سے باہر نہیں جانا. ٹھیک ہوگی. ریمین لوگوں کو ہوتا ہے نا, یہ کام بھی کرتا ہے وہ کام بھی کرتا ہے تو پھر ایک بھی نہیں ہوتا. ادھاری پراڈو لے لی, سوزوکی کے پیسے نہیں ہوتے, ادھاری پراڈو لے لی. تو آپ کنٹین رکھنا ہے آپ نے آپ کو. اور دوسرا یہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک لائن ہے, یعنی سیاست کی بات وہ کر رہے تھے, اسی لکیر پہ چلنا ہے, ادھر ادھر نہیں ہونا. مطلب ہے کہ کبھی چھوڑنا نہیں ہے, ٹرن کورٹس والا کام نہیں جی, یہ ہم نے یہ کام کبھی نہیں کیا کہ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ. اچھا. اور وہ میری تو پیدائش ہی اس پارٹی میں ہوئی ہے. بلکہ یہ ایک دفعہ نعیم بخاری صاحب کو آپ جانتے ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو کیا مجھے ہم ٹی وی پہ. ہاں, تو اس کی وہ ٹرائل وہ ہو رہی تھی, تو وہ اسلام آباد کے پاس کر کے ان کا ایک گھر تھا نعیم بخاری کا. تو اس نے مجھے کہا جی کہ وہاں پر میں آپ کا ایک انٹرویو کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں آ جاؤں گا. تو ایک طویل انٹرویو تھا وہ. تو اس نے مجھے یہ سوال پوچھا کہ جی آپ ANP میں کب سے ہیں؟ میں نے کہا بخاری صاحب میں پیدا بعد میں ہوا ہوں اور ANP میں پہلے تھا. کس طرح؟ میں نے کہا میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میں ANP میں تھا, اور جب میں مروں گا بھی تو میرے جنازے کے ساتھ سرخ جھنڈا جائے گا. ہم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس نے مجھے فلانے نے آفر کی اور فلانے نے آفر کی. مجھے بھی اس طریقے سے دبی الفاظ میں بڑی آفرز ہوئی ہے, مگر کھل کے کسی کی جرت نہیں ہو سکی کہ مجھے کہہ سکے جی کہ آپ ہماری پارٹی میں چلے جائیں یا ANP کو چھوڑ دیں. تو یہ 2 باتیں. اور تیسری بات جو انہوں نے مجھے کی تو اس نے کہا جی جو مرضی کرو مگر کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ میرے نام پہ داغ لگے. چاند نہیں چاڑنا, میرے نام پہ داغ نہیں لگنا چاہیے. تو میں نے داغ نہیں لگنے دی. منسٹر بھی رہا ہوں, سینیٹر بھی رہا ہوں, بس جن سفید کپڑوں کے ساتھ گیا ہوں انہیں سفید کپڑوں کے ساتھ واپس آیا ہوں. میرے اوپر کوئی داغ نہیں لگا. آپ کے پوسٹر پہ لکھا جا سکتا ہے بے داغ ماضی. وہ لکھتے تو سارے ہیں مگر ساتھ ہی لکھیں گے کنفرمیشن کے ساتھ لکھا جائے حقیقی طور کے اوپر بے داغ ماضی. ویری ویل سیڈ, حقیقی بے داغ ماضی. جس انٹرویو کے آپ نے نعیم بخاری کے ساتھ بات کی, اتفاق سے مجھے وہ دیکھنے کا موقع ملا. جنرل مشرف کا دور تھا جس میں آپ کا یہ انٹرویو ہوا, اور نیب قومی احتساب بیورو بڑی طاقتور تھی, جنرلز لیڈ کرتے تھے نیب کو. تو آپ نے نیب کے متعلق ایک واقعہ یا قصہ سنایا کہ وہ تھا کان کاٹنے والا. تو وہ پہلے ناپتے, بعد میں کان پہلے کاٹتے تھے. وہ کیا تھا؟ وہ میرا خیال میں اس طرح سے مجھے پوری طریقے سے یاد نہیں آ رہا. وہ چوہا اور خرگوش تھے نا؟ نہیں, وہ کوئی خرگوش کی بات ہو رہی تھی کہ وہ اس نے کہا جی کہ جس کے پتنی نہیں وہی ٹانگوں کی بات تھی. انہوں نے کہا جی بات سنو, ادھر دوڑ لگاؤ اور اگر کسی کی 3 ٹانگیں ہوئیں گی تو ہم ٹانگ کاٹ دیں گے. ٹھیک. تو ایک آدمی 2 ٹانگوں والا بھاگ رہا, اس نے کہا تیری تو 2 ٹانگیں نے. وہ کہتا نہیں جی یہ گندے بعد ہے کب سے پہلے زبردست. اور وہ نیب کے لیے اس ٹائم پہ کہنا بڑا مشکل تھا جی. نیب ایک آدم فاروق آدم تھے اور جنرل امجد. مجھے تو ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ نیب کی, مجھے آج تک کی بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے 1 ارب روپیہ چوری کر لیا, چوری کا کما لیا. جی. اور پری بارگین میں آپ نے 20 کروڑ روپے دے دیے, 10 کروڑ دے دیے, وہ اسکاٹ فری. ٹھیک. اور آپ کے پاس انکریجنگ کرپشن سرٹیفکیٹ آ گیا آپ کے پاس کہ یو آر کلین. ٹھیک ہے جی, ویری گڈ. اچھا سر, لالا ایوب نے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا, بلور فیملی مشہور خاندان ہے, شہادتیں ہیں پورے خاندان کی. ANP کے لیے بہت قربانیاں بھی ہیں, بہت کام بھی ہے, نام بھی ہے. تو خاص طور پہ ANP سے تعلق رکھنے والے اور دیگر ینگسٹر نہیں جانتے ہوں گے کہ لالا ایوب نے کنونس کیا حاجی غلام احمد بلور کو
کہ آپ نے ہی NA1 سے الیکشن لڑنا ہے؟ جی اب وہ اس طرح ہوا کہ میرے والد صاحب یوسف خٹک صاحب کے خلاف الیکشن لڑے اور وہ یوسف خٹک صاحب جیت گئے، مگر میرے والد صاحب نے ان کے اوپر ریٹ کر دی۔ ریٹ میں اب تو ایس ایم ظفر صاحب ہمارے وکیل تھے، علی ظفر کے والد، علی ظفر کے والد صاحب، میرے مشہور مقدمے جنہوں نے کتاب لکھی۔ اچھا اچھا جی۔ اور ایبٹ آباد میں یہ اسپرنگ فیلڈ روڈ کے بالکل سامنے وہ جو جگہ عیدگاہ کے ساتھ وہاں پہ کورٹ لگتا تھا، اچھا، ہاں تو بینچ تھا وہ ہائی کورٹ، ٹھیک ہو۔ تو وہاں پہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بس وہ یوسف خٹک صاحب کی جگہ لال ایوب جو ہے ہی میں بھی ڈکلیئرڈ ایز ونر، مگر ایسا نہیں ہوا اور ویسا ہو نہیں سکتا تھا۔ اس زمانے میں بھی سر دھاندلی ہوتی تھی؟ نہیں، دھاندلی تو ہر دفعہ ہوئی ہے، اچھا ٹھیک، ہر دفعہ ہوئی ہے، مگر یہ دھاندلی کا کیس نہیں تھا، یہ ایک اور کیس تھا۔ اچھا، وہ کیس یہ تھا کہ آپ کو پتہ کہ حکومت کا کانٹریکٹر یا حکومت کا سپلائر جو ہے وہ الیکشن، اچھا، تو ان کی کمپنی تھی جو کہ آرمی کو کچھ سپلائی کرتی وہ ڈکلیئر بھی انہوں نے نہیں کی ہوئی۔ ہاں، اچھا، تو اس کے اوپر وہ ریٹ تھی، وہ پھر وہ ری الیکشن اناؤنس ہو گیا۔ تو لال ایوب کے وکیل تھے ایس ایم ظفر صاحب۔ اچھا، اور لاہور سے آئے تھے؟ جی، لاہور سے آئے تھے؟ جی لاہور سے آئے تھے، اور اس کو جب ہو گیا کہ تو پھر یہاں پہ یہ بات ہوئی کہ جی ری الیکشن ہے، تو لال ایوب نے کہا جی کہ میں تو اب اور الیکشن ہی لڑوں گا، تو کنونس نہیں کیا، میرے والد صاحب نے خود نامینیٹ کیا ان کو، ظاہر بات ہے کہ اوپر بات کر کے انہوں نے یہ بات کی ہوگی۔ تو دیٹ واز دی فرسٹ آؤٹنگ آف حاجی غلام احمد بلور صاحب، اور وہ پھر وہ آپ کو یاد ہے کہ پھر وہ ری الیکشن نہیں ہوا تھا، جنرل الیکشن اناؤنس ہو گیا۔ اوکے ٹھیک۔ تو پھر جنرل الیکشن پھر حاجی غلام بلور صاحب لڑے، اور پھر ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ پھر وہ سر ایسے کون کرتا ہے کہ اپنی سیٹ اور اپنا عہدہ منصب کسی کو دے دے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں دیتے تھے یہ لوگ؟ برداشت تھی ان لوگوں میں، تحمل کی تھا؟ بات نہیں ہے، وہ بات یہ تھی کہ وہ ہی واز این اپ کمنگ پولیٹیشین، تو بھائی چھوڑ اب بابا نے نہیں چھوڑ دی تھی سیاست، بابا تو یہ میرا بھی یہ ماننا ہے، دیکھیں میں بھی 75 سال کا ہوں، مگر میرا ماننا یہ لگتے نہیں ہے سر آپ آج برتھ ڈے آپ، یہ بھی مجھے پتا، تو وہ کیا کہتے ہیں میں آج 75 سال کا ہوں، کیک ابھی آپ نے کھلانا ہے؟ جی کیک کھلانا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں جناب علی، وہ ہاں میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ صرف یہ بات نہیں کہ چھوڑ دینا، میں نے منسٹری چھوڑ دی تھی آپ کو، وہ بھی میں بتاتا ہوں خود سے، کیونکہ آئی واز اوور برڈنڈ۔ تو ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس واقعے سے تو ٹوٹل پروفائل اور جو ٹوٹل ہمارے صوبے کا سیاسی ٹیکسچر تھا وہ بدل گیا۔ وہ کیا ہوا کہ میرے والد صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا کہ میں یہ صوبائی سیٹ ہے کہ میں وہاں سے الیکشن لڑوں گا جہاں سے قیوم خان لڑیں گے، خان عبد القیوم خان۔ ٹھیک سر، تھوڑا سا بچوں کے لیے تعارف کرا دیں کہ یہ خان عبد القیوم صاحب تھے کون، مختصراً بتا دیں۔ خان عبد القیوم خان تو پشاور کے نہیں تھے، میں بیسیکلی تو کشمیری تھے اور یہاں پر آ کے آباد ہوئے تھے، اور وہ ان کو وہ جو پہلا الیکشن تھا وہ جو جیتے تھے اور شاید چیف منسٹر بھی رہے تھے، وہ اس کے اوپر نہیں جاتے، وہ الیکشن نہیں تھا۔ بھابڑا میں بھی ان کا کوئی کردار تھا؟ جی ہاں، تو میرے والد صاحب نے جب اناؤنس کیا کہ میں ان کے مقام، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں یہ ریکارڈڈ ہے، جو بات میں کرتا ہوں وہ حقیقت ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی یہ حقیقت نہیں ہے تو آئی ایم اوپن فار کویسچنس، وہ بالکل میرے پاس آئیں، میں ثابت کروں گا۔ تو انہیں اناؤنس کر دیا جی کہ میں قیوم خان کے مقابلے میں الیکشن لڑوں گا۔ تو پشاور میں باقی جو کینڈیڈیٹس تھے، 3 میجر کینڈیڈیٹس تھے اس میں، ایک قیوم خان صاحب تھے، قیوم لیگ، اور ایک ایاز خان شیرپاؤ شہید تھے، پیپلز پارٹی، ایکس گورنر، ہاں، اور میرے والد صاحب تھے ANP۔ اب جو اختتامی جلسہ ہوتا ہے لاسٹ بیفور دی الیکشن، ادھر چوک یادگار میں، بالکل وہ چوک یادگار کے تو 3 سڑکیں آ کے ملتی ہیں نا چوک یادگار پہ، چاروں کی چاروں، یہ ساری بھری ہوئی تھی اور بالکل سرخ تھا۔ تو میرے والد صاحب یہیں سے گئے اور میں ان کے پیچھے پیچھے گیا، میرے پاس ایک جیپ تھی، 2 لوگ تھے میرے ساتھ، تو میں جا کے نیچے جا کھڑا ہو گیا اور اسٹیج پہ نہیں گیا تھا۔ تو میرے والد صاحب نے آ کے
ایک اناؤنسمنٹ کی. انہوں نے کہا جی کہ میں آج مجھے خدا نے موقع دیا کہ میں قیوم خان سے بابرے کا بدلہ لوں. تو میں آپ تمام کو یہ قسم دے رہا ہوں کہ میں وڈرا کرتا ہوں ایاز شیرپاؤ کے حق میں، اور آپ تمام نے ایاز شیرپاؤ کو ووٹ ڈالنا. اینڈ دیٹ از ہاؤ ایاز شیرپاؤ ون، اور وہ پورا ٹیکسچر چینج ہو گیا ہمارے صوبے میں. اور خان قیوم قصہ پاری اور نہ ہو قیوم گئے. خان فارغ ہو گئے، چھٹی ہو گئی. اس کے بعد قیوم خان کو پھر دیکھا بھی نہیں کیا. فار اے لارجر گول انہوں نے کہ جی یہ اچیو کرنا ہے، تو اس لیے انہوں نے حیات شیرپاؤ کی حمایت کر دی. اسپورٹس مین تھا نا، ایسا گول کیا قیوم خان کے اوپر کہ اس کو سمجھ ہی نہیں پڑے گی بال گزر کے در سے. اور جو بابڑے میں جو قیوم خان نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو تاریخ ہے. سینکڑوں لوگ مروا دیے تھے. کہتے ہیں سر وہ سارے آزاد افغانستان کی سازش کر رہے تھے. نہیں، اس وقت آزاد افغانستان کی بات ہی نہیں تھی جی. گریٹر پختونستان. گریٹر پختونستان کا نہیں، نام چینج کرنا چاہتے. دیکھیں یہ بھی دو غلط فہمیاں میں آپ کو دور کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ بادشاہ خان پاکستان کے خلاف تھے، نہیں، قطعاً نہیں. میں نے بادشاہ خان سے زیادہ پیٹریوٹک آدمی دیکھا ہی نہیں ہے. اور آپ کو نہیں پتہ کہ جو پہلی کنسٹیٹیوٹ اسمبلی میں جب انہوں نے اوتھ لیا تھا تو اوپر قائد اعظم کی تصویر تھی، تو انہوں نے اوتھ لیا نا، تو اوتھ لینے کے بعد اس سے یہ کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف نہیں تھے ہم، مگر جو طریقہ کار اپنایا جا رہا تھا تقسیم ہندوستان کا تو آپ کے سامنے ہی ہے نا. ہم اس کے خلاف تھے، لیکن اب پاکستان بن گیا تو ہم اس کے وفادار ہیں. یہ انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے. اور اس کے بعد ہم کو تو یہ توڑنا پڑتا ہوتا تو بڑے موقع ملے تھے. ہم نے تو کبھی نہیں کیا. ہم نے تو، لوگ یہ کہتے ہیں جناب نے ان کا نام تبدیل کر دیا. اور بھائی نام تبدیل ہم نے نہیں کہا، ہم تو نام تھا ہی نہیں. ہم نے تو نام رکھا ہے NWFP کیا نام ہے. ابھی آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام میں رکھ دوں WXY. NWFP کیا ہے؟ NWFP is a geographical indication, it is not a name. تو نام ہم نے پہلے تجویز کیا تھا پختونستان، آپ کو یاد ہے. اس کے بیچ میں بھی لوگوں نے کوئی بات یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی علیحدگی نہیں چاہی. میں یہ بات لاؤڈ اینڈ کلیئر کہنا چاہتا ہوں. اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم ہی تھے، ولی خان ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ وی بلیو ان پختونخوا ود ان پاکستان. اینڈ وہ علیحدگی کی بات انہوں نے کبھی بھی نہیں کی. یہ تو اب پروپیگنڈے، ہم کو تو 1000 دفعہ غدار کہا گیا ہے. ابھی تک کہہ رہے ہیں. ابھی تک کہہ رہے ہیں. اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ غدار تو ایک عجیب قسم کی وہ بن گیا، کیا کہتے ہیں، ویک سیٹر. ہاں بالکل ایگزیکٹلی، جس کے یہ غدار ہے. اور بھائی غداروں کے نام جب میں لوں گا تو پھر وہی بات بہت دور تک نکل جائے گی. بالکل، تو وہ میں لینا نہیں چاہتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے سب. اس لیے کہ ہم کو یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ آپ سیاست بھی تہذیب کے دائرے میں آپ ہمارے اسٹیج سے اوپر کبھی کسی نے، آپ دیکھیں گے کہ کسی لغو زبان استعمال نہیں، کسی کے خلاف گالی نہیں کہا. میں سینٹ میں تھا فار ایگزامپل، کیسے کیسے لوگ تھے سینٹ میں جی، کیا کیا نام تھے. میرے ساتھ ڈاکٹر جاوید اقبال میرے ساتھ بیٹھتے تھے سینٹ میں، علامہ اقبال کے بیٹے. تو ان میں ایم انور تھے، چودھری اعتزاز تھے، رضا ربانی تھے، اور کیا کہتے ہیں، بڑے بڑے نام تھے جی. اور ہماری پارٹی میں جب میں سینٹ میں تھا تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری بگیسٹ اسٹرینتھ آف عوامی نیشنل پارٹی ان دی سینٹ واز 11. ہم 11 ممبرس تھے اور 13 ممبرس تھے ہم نیشنل اسمبلی میں. اور یہ کبھی نہیں ہوا جی کہ اس طریقے سے. اب تو یہ اسمبلی کے بیچ میں دیکھتا ہوں تو مجھے خود کو شرم آتی ہے. کریکٹر، ہاں وہ سیٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور جوتی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، دھکے دیتے ہیں. یہ کبھی جو کچھ بھی پاسبل ہوتا ہے وہ کریں. بالکل. ہمارے وسیم سجاد صاحب چیئرمین تھے. آپ اپنے ٹائم کے اوپر بولو گے، کوئی کراس ٹاک نہیں ہوگی، اجازت لے کے بات کرو گے، اور جو تو ٹائم آپ کو مل گیا اس ٹائم کے اوپر آپ بیٹھیں گے. یہ تو نہیں ہے اب تو جی وہ کیا کہتے ہیں دوسرے کو موقع ہی نہیں دیتے. آپ بات کر رہے ہیں، یہ دوسرا سینیٹر بات کر رہا ہے، تیسرے کا کیا کام ہے کہ بیچ میں بات کرے. اور پھر جس طریقے سے وہ
کال اٹینشنز ہوتی تھی یا کہ کوشچن آور ہوتا تھا، یہ واہ پھر واہ، اور جو سارے واہ، پروسیجر کے اوپر سب کچھ بل پیش ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلان ہو رہا ہے، بڑا اچھا ماحول تھا، بڑے اچھے لوگ تھے، کوئی بدتمیزی نہیں تھی، کوئی تہذیب سے باہر نکل کے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ سر لوگ ویسے گراس روٹ پالیٹکس پہ آتے ہیں، لوکل گورنمنٹ، اس کے بعد ایم پی اے، اس کے بعد ایم این اے، پھر سینیٹر، بابے جو ہوتے ہیں ان کو سینیٹر۔ آپ کے کیس میں کچھ عجیب سا ہوا، آپ پہلے کنٹونمنٹ میں آئے، وہ بھی لوکل گورنمنٹ ہی ہوگی، اور وہاں سے سیدھے چلے گئے سینٹ میں۔ اس کی وجہ یہ جی کہ یہ پارٹی مجھے اوارڈ نہیں کر رہی تھی، اچھا ٹھیک ٹھیک، یہ میرے والد صاحب کو گاٹ award اٹ کیا گاٹ جا اٹ رہا گاٹ اٹ گاٹ اور صرف میں نہیں، میری مسز فرح عقل شاہ جی، سینٹ میں بھی رہی ہیں ایم پی اے بھی رہی ہیں، اور ایم پی اے بھی رہی جی۔ ہیں، اینڈ شی بلانگس ٹو کوہاٹ۔ جی جی ان کی فیملی میں کوئی سیاست میں نہیں ہے، ٹھیک، اور سادات فیملی میں تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو وہ اچھا، اب وہ یہ کہ جس وقت 1997 میں نے اپلائی نہیں کیا تھا فار دی سینٹ۔ اچھا، اس وقت بھی سر سینیٹرز کو خریدنے پڑتے تھے؟ ہاں، جو لوگ بوریاں لے کے گئے تھے نوٹوں کی، ٹھیک، ریٹ کیا تھا سر اس وقت؟ کیا پتہ جی، اب یہ ایک سینیٹر کتنے کا بنتا کیا تھا؟ پتہ، آئی ڈونٹ نو، مگر پھر یہاں پر میں بات کروں گا تو پھر اور بڑے نام آ جائیں گے، اور وہ نام میں نہیں لینا چاہتا۔ اس ہوٹل میں ہم نے دیکھا جناب علی کے بریف کیس آ رہے ہیں، اچھا ایم پی جب آیا اس کے پاس بریف کیس ہے ہاتھ میں، ٹھیک، نہیں اب ایم پی جب آیا تو خالی آتا ہے، اور گئے تو جب جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں بریف کیس ہے، واہ تو واہ واہ۔ ہم کو تو نظر آتا تھا سامنے وہ کئی نام یہاں پر، وہ ترانہ جاتے ہوئے جو تھی وہ ترانہ تھی، اور واپسی پہ قومی ترانہ تھی۔ تو یہ کوئی ایگزیکٹلی، اچھا ٹھیک تو میری وائف بھی گئی نا سینٹ میں، میں بھی گیا، ٹھیک، اور وہ جتنے پیسے لگتے ہیں وہ فارم کے، ٹھیک، اتنے پیسے ہم نے جمع کرائے۔ جی، تو اس کے بعد پھر میں جب سینٹ میں تو گیا تو ہاں 2002 میں میری وائف گئی، کیا کہتے ہیں، ایم پی اے بنی، ایم پی ایم ایم اے کے دور میں۔ ایم ایم اے کے دور پہ، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سیٹیں بہت کم تھیں، ایم ایم اے کی سیٹ تھی، جی، تو 2 نام الیکٹ ہوئے، ایک یاسمین پیزادہ تھی اور ایک میری وائف تھی۔ اس کے بعد پھر جب میں گیا، کیا کہتے ہیں، اس میں پروونشل اسمبلی 2008 میں، اور میری وائف چلی گئی سینٹ میں۔ تو آپ کو میں یہ بات بتاؤں کہ جب پارٹی کسی کو اوارڈ کرتی ہے تو اس طریقے سے اوارڈ کرتی ہے۔ اب میرے جیسا آدمی، میں نے تو ایسے لوگ دیکھے ہیں جی، بتی وہ کس طریقے سے ایسا کرتے ہیں، ان کو پارٹی اتنا اوپر لے کے جاتی ہے، بتی چیف منسٹری بھی دیتی ہے اور گورنرشپ بھی دیتی ہے، اور کیا کوئی پرائم منسٹری بھی دیتی ہے، اور آخر میں جا کے چلے جاتے ہیں۔ ہم تو اس کو میں گناہ سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹی نے آپ کو اس طریقے سے نوازا، یعنی ایک گھر میں 4 دفعہ، یعنی 2 دفعہ ہم پارلیمنٹ میں اس قابل تھا کہ میں پارلیمنٹ میں جاتا۔ سر ایک بات پوچھوں، جی، جب مسز سینیٹر ہوں، آپ خود ایم پی ہوں، تو مسز تو بڑے عہدے پہ ہوئی، میں آپ کو اس کے اوپر ایک بات بتاتا ہوں، سنیں۔ تو وہ میری وائف، یہ بھی بات سننے والی ہے، مائی وائف واز چیئر پرسن آف دی، یہ کہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی، اچھا، بین الصوبائی رابطہ، اس کی وہ چیئر پرسن تھی۔ تو ہم وہاں پر گئے ایک دن، کیونکہ اسپورٹس والوں کے وہ تو پی او اے کو میں وہاں پر ریپرزینٹ کر رہا تھا، ہاں میرے ساتھ جنرل عارف حسن تھے ہمارے پریزیڈنٹ، ان پہ بڑے الزام لگتے ہیں، وہ بھی بات کریں۔ اینڈ شی واز چیئرنگ دی کمیٹی، شی واز دی چیئر پرسن۔ اتنے میں نام میں نہیں لوں گا، ایک اور سینیٹر ہیں، انہوں نے کوئی بات کی میرے ساتھ، تو میں نے ان کو پشتو میں جواب دیا، تو اس نے کہا جی کہ یہ پشتو بول رہا ہے، تو میری وائف نے کہا جی کہ آپ اردو یا انگریزی میں بات کریں، جو 2 آفیشیل لینگویج منٹس لینے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا I'm sorry میڈم، I will not do it again۔ مگر ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جی، ہم نے بولا، تو میں نے کہا میڈم چیئر پرسن، یہ جو بندہ ہے یہ صرف پشتو کی زبان سمجھ سکتا ہے، اس کو اور زبان ویسے میں نہیں سمجھ آتی۔ جو بات اس کو میں کہنا چاہتا ہوں باقی زبانوں میں وہ اس کا وہ نہیں ہے، وہ پراپر کنوے نہیں ہو سکے گی۔ ٹھیک،
It is not covered in that language. Okay, ٹھیک یہ ٹھیک، ہماری واہ واہ واہ، پشتو جو ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے. تو یہ واقعہ اس لیے میں نے آپ کو سنایا کہ وہ تو پھر تو سر وہ گھر میں آ کے بندہ کھانا بھی نہیں مانگ سکتا کہ سینیٹر ہے اب میں ایم پی ہوں کہ بیٹھو رہا لے کے. تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اس پارٹی کا میرے اوپر اللہ کا اور اس کے بعد اس پارٹی کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے. میں بغیر پارٹی کے میں کل کو الیکشن لڑوں تو مجھے 20 ووٹ بھی نہ ملے تو میں الیکشن بھی جیتا. انہوں نے مجھے سینٹ میں بھی بھیجا, عزت بھی دی, پارٹی میں بڑے عہدے بھی دیے. ایون ناؤ آئی ایم سینئر وائس پریزیڈنٹ آف دی عوامی نیشنل پارٹی. میاں افتخار صاحب ہمارے صدر ہیں. تو ابھی کل کیا کہتے ہیں اگلے دن ہم گئے, اب آج کل دورہ ہو رہا ہے نا جی, وہ برسی کی تقریبات بھی ہوئی ہیں اور وہ ہو رہا ہے ابھی تک کنٹینیوڈ ہے. کل جی پنڈی میں وہ ہے کیا کہتے ہیں, مگر کل ایک میرا اپنا ایک یہاں پر کیس ہے اس کی وجہ سے میں بڑھیا. تو سارے صوبے میں ہم گئے ہیں اور میں یہ جلسے جو اب میں دیکھتا ہوں ہر جگہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پشتو میں ایک بات کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جناب علی کہ عوامی نیشنل پارٹی کو ختم شوا نیشنل لاڈ. تو ہاں بالکل, تو میں ان کو کہتا ہوں داغا پارٹی دا کمچ ہے کہ انگریز ختم ہونا کڑیش ہو. انگریز ہی ختم کر سکا تو آپ کیا ٹپو سے کہ آپ ختم کریں گے. تو ہم تو عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کے تھے اور عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گے. حال یہ ہو گیا ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کا کہ ارباب ایوب جان کے بیٹے کے علاوہ جیتتا ہی کوئی نہیں ہے. ایک اور جیتے ہیں نا بائی الیکشن, سب بائے ہو گئے نا. نہیں تو ابھی اب وہ بات کریں گے تو پھر دوسری طرف جائیں گے. سر کیوں آپ کہاں پہنچائی عوامی نیشنل پارٹی؟ 1-2 سیٹوں تک کیوں محدود ہو گئی؟ 1-2 سیٹوں پہ نہیں محدود ہوئی, ہم کافی سیٹیں جیتے ہوئے ہیں. وہ تو انہوں نے کہا ہے نا احمد خان نے کہ آپ کھولیں. اچھا 47 اور 45 کا چکر ہے, فارم 45 اور 40. 47 اور 45 سے بھی آگے گزرا ہوا یہاں صوبے میں تو عجیب کام ہے, سچ میں آپ کو کہتا ہوں. اور وہ یہ لگے رہیں گے. کل کا بچہ ہے احمد ولی, آپ اتنے سینئر پولیٹیشین احمد ولی کے پردادا کے ساتھ آپ کی تصاویر جی کہ ینگ لاٹ ہے, اس کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ ینگ لاٹ آنا چاہیے, میں پہلے بات آپ کو کہہ دی. اچھا کیونکہ یہ 65% ہے, اب ووٹ ہی ان کا ہے. میں یہ آپ کو کہتا ہوں جناب علی کہ اس کی جو سیاسی تربیت جس گھرانے میں ہوئی ہے وہ تو میں 75 نہیں کہ 150 سال کا بھی ہو جاؤں تو میں اتنا نہیں سیکھ سکتا ہوں. بھائی اچھا خان کا گریٹ گرینڈ سن, ولی خان کا گرینڈ سن اور اسفندیار خان کا بیٹا, تو اس کو تو کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو پریکٹیکلی سارا پڑھا ہے. اور جو اس آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کی اناگرل سپیچ ہے سینیٹر, جو پہلی سپیچ ہے اس کو آپ کبھی سنیں, دیکھیے اس کو پھر سے سنیں آپ. جی سنیں, یہ ایسی باتیں جو کوئی نہیں کر سکتا, اس میں ہمت ہے. سر ابھی اس دن کراچی میں احمد ولی نے خطاب کیا مزار قائد کے قریب, بڑی کنٹروورشل بات کر دی کہ یہ محمد علی جناح بھی قید ہیں اس مزار میں. تو وہ اس طرف نہیں جاتے, اس طرف نہ جائیں تو بہتر ہے. آپ یہ سمجھا دیں صرف کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اور قوم کے فاؤنڈر کو کہہ رہے کہ وہ آپ اس دیکھیں, آپ وہ دکھتی رگ کو نہ چھڑے, نہیں چھڑے. ٹھیک, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کمپلیٹ طور کے اوپر آزاد ہیں اس ملک میں؟ سر جناح صاحب نے تو کہا تھا کہ آج سے آپ آزاد ہیں, لیکن یہ کیا آزادی ہے؟ آپ یہاں پر نکلے نا باہر, آپ کو ہر جگہ کے اوپر روکا جائے گا. 52 اسٹیٹ ہے امریکہ میں, جب تک آپ قانون نہیں توڑیں گے آپ کو کوئی نہیں روکے گا. ادھر تو یعنی میں یہاں سے نکلوں اور اپنے گھر تک جاؤں تو وہ 4 جگہ بیریئر ہے. اب وہ بیریئر بھی اس حساب سے ضروری ہیں کہ سیکورٹی کنسرن ہے. گردی, ٹھیک ہے, بالکل ایگری کرتا ہوں, بالکل ایگری کرتا ہوں کہ دہشت گردی ہے اور اس کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے, وہ ضروری ہے. تو جس ملک میں دہشت گردی اس طریقے سے ہو کہ آپ میرے اوپر یہاں پہ جی ایک دفعہ ہوا جی وہ بام, ٹھیک ہے, خدا نے بچا لیا.
اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کیسے کیسے لوگ اس دنیا سے چلے گئے, ANP کے 1100 کے قریب شہید ہوئے, اور اس میں کیسے کیسے نام ہیں. حاجی بلور صاحب کے اوپر اٹیمپٹ ہوئی, اسفندیار خان کے اوپر اٹیمپٹ ہوئی, جی بشیر خان شہید ہوئے, جی ان کے اور ساتھ پھر ہمارا جو فیوچر تھا عوامی نیشنل پارٹی کا, اس کو تو انہوں نے بالکل, وہ کل کو بہت بڑا وہ لیڈر بنتا ہے. بلور, ہارون بلور کو خدا بخش, اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل تھا. ہی واز اے کراؤڈ کیچر. وہ جب بیٹھتا تھا تو جلسہ بن جاتا تھا, وہ جب چلتا تھا تو جلوس بن جاتا. اتنی دنیا لیے یوتھ, ہائیلی ایجوکیٹڈ, ایجوکیٹڈ اینڈ ویری ویری آنیسٹ, اور بہت اچھا آدمی تھا وہ. سر یہ ذرا بچے بچیوں کو یہ بتائیں کہ مور بی بی بیگم نسیم ولی خان وہ کون تھی؟ بیگم نسیم ولی خان ولی خان کی سیکنڈ وائف تھی, اور ان کی اور بھی آگے بھی رشتہ داری ہوگی, مگر بیگم نسیم ولی خان نے جس طریقے سے پارٹی چلائی تھی, میں ان کے ساتھ بھی رہا ہوں سینئر نائب صدر. آپ کو پتہ ہے کہ میرا ریکارڈ یہ ہے کہ میں کوئی 4 ٹینیور سینئر نائب صدر رہا ہوں صوبے کا. بیگم ولی خان, خورشید صاحب خٹک, اور حیدر خان, نہیں حیدر خان تو نہیں, حیدر خان تھی, ان کے بعد کون تھے صدر, بھائی ان تمام جتنے بھی صدور تھے ان کے ساتھ میں سینئر نائب صدر رہا ہوں. اور حیدر خان کے اوپر بات ضرور کروں گا کیونکہ میں ان کا بہت بڑا فین ہوں. جی میرے سر HSN کالج کے سینئر ہیں. اچھا آپ کے ساتھ ویری ساتھ نہیں تھے سر, سینئر تھے, ویری گڈ باسکٹ بال پلیئر. اوکے, آئی واز اے باسکٹ بال. اچھا گڈ. اور وہ ان کے جو حیدر خان کے بھائی ہیں غزن, ہی واز آلسو اے ویری گڈ باسکٹ بال. اوکے. اچھا اچھا, حیدر خان پہ بھی سر بات کرتے ہیں, پہلے بیگم نسیم ولی خان. بیگم نسیم ولی خان, وہ ٹائم جب ہماری ٹوٹل لیڈرشپ قید ہو گئی حیدرآباد جیل میں, تو شی کیم آؤٹ. اور پختون معاشرے میں یہ امپاسبل تھا کہ خاتون کیسے آگے لیڈ کرے گی. دو سیٹ لڑ کے 2 دفعہ جیتی ہے, لڑ کے. ایک تو اسپیشل سیٹ ہوتی ہے, جی جی جی, نہیں جنرل الیکشن لڑ کے جیتی, اور پھر پارٹی کی صوبائی صدر بھی رہی. اور ان کے بھائی ہیں مرحوم اعظم خان ہوتی, ان کی, اور اعظم خان ہوتی کی جو مسز ہیں وہ ولی خان کی بیٹی ہیں. ٹھیک. اور حیدر خان ان کا بیٹا, اور غزن بھی ان کا بیٹا. تو یہ رشتہ تھا ان کا ان کے ساتھ. یہ سامنے جو آپ تصویر دیکھتے ہیں, یہ اس تصویر میں ایسے کہ ولی خان نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے. ٹھیک ہے. اور ولی خان صاحب نے کہا جی کہ میں اب سیاست میں نہیں ہوں. تو باہر سے ایک فارنر یہاں پر آیا ہوا تھا کورسپونڈنٹ, تو اس کو جب پتہ چلا تو اس نے دیکھا یہ وہ, تو پوچھا لوگوں سے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو ایم ڈی ہیں ان کا تعلق عوامی نیشنل پارٹی میں. تو انہوں نے ریکویسٹ کی مجھے, انہوں نے کہا جی آئی ووڈ لائک ٹو انٹرویو. اچھا انٹرویو کرنا چاہتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. تو لے کے گیا, تو پھر میں نے, ہم ولی خان سے صاحب سے جو بھی ہم بات کرتے تھے, میں تو کم از کم بیگم نسیم ولی خان کے تھرو کرتا تھا. چینل آپ کا بڑا پکا چینل تھا. بالکل. اسی لیے کہ اپنے گھر میں بھی اگر کوئی مثلاً, تو امی سے, ہاں میں نے موٹر سائیکل خریدنا مثلاً, باپ کو نہیں کہہ سکتے, ماں کو ہوتا تھا وہ کہتے. تو میں نے بیوی کو کہا, میں نے کہا بیوی یہ, تو اس نے کہا بچے سے خبر قوم کہ میں پوچھتی ہوں, بات کرتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ سوکھ دو, اس سے کہا جی آگے شاورا آ جائے. تو ان کو میں لے کے گیا, تو اس کے بعد انہوں نے ان کو وہاں پر انٹرویو کیا. تو بیگم نسیم ولی خان, یہ دوسری تصویر میں آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جی اجمل خٹک کاکا ہے, اور بابا ہیں, بیوی ہیں, میں صدر ہوں پشاور سٹی ڈسٹرکٹ کا ANP کا. بشیر خان بیٹھے ہوئے ہیں, جان محمد بیٹھے ہوئے ہیں, رار خٹک بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگ. یہ اجمل خٹک صاحب کا بھی بتائیں کہ اجمل خٹک صاحب جلا وطنی کاٹتے تھے, ریڈیو کابل سے بولا کرتے تھے. ہاں, یہ بچوں کو نہیں پتا. بڑا ٹائم یہ وہاں پر رہے ہیں. اے زماں وطنہ جو آپ کا ترانہ ہے وہ اجمل خٹک صاحب نے لکھا ہوا. بڑے ٹائم یہ وہاں پہ رہے ہیں جناب, میری بہت ٹائم رہے ہیں. اور اجمل خٹک میرے ساتھ سینٹ میں تھے نا. جی. تو اجمل خٹک اسی طرح چادر کر کے, جی ہاں, لوگوں کو آج شاید سادہ آدمی اور بہت اچھا آدمی, شاعر, ادیب, فلسفی, دانشور, فائن آرٹس کا پورا ایک یہ تھے ہماری پارٹی. اور پھر غنی خان کا نام. اور آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ خان کے تینوں بیٹے اپنی اپنی فیلڈ میں انہوں نے ایکسل کیا.
ولی خان ایکسیلڈ ان پالیٹکس اور کس طرح ایکسیل کیا میں آپ کو بتاؤں گا. اینڈ علی خان تو آپ کے ایچ ایس این کالج پرنسپل ان ایجوکیشن اینڈ غنی خان ان فائن آرٹس. ولی خان کس طرح ایکسیل کرتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بات. ڈاکٹر خان صاحب کا بھی بتا دیں. ڈاکٹر خان صاحب تو بھائی تھے بادشاہ خان, ان کا بھی بتائیں کہ وہ 46 میں سی ایم تھے. ہاں, اور ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ ایجوکیشن منسٹر جو تھے ان کی جو وائف ہیں وہ بادشاہ خان کی بیٹی ہیں. بادشاہ خان کی ایک ہی بیٹی تھی, ان کو بھی ہم بی بی کہتے ہیں. تو یہ جان صاحب کے وہ جو ہمارے وہ تھے ان کے ساتھ منسٹر تھے, اور ہمارا بڑا تعلق تھا اس فیملی کے ساتھ. ابھی بھی اگلے دن ان کا بیٹا جو ہے یا جان صاحب کا وہ گھر ملنے آیا ہم کو, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے بڑی دیر. وہ تھی ان کے ساتھ ان کی مسز تھی, میں وائف. تو وہ انہیں کہا جی کہ ہم 10 منٹ کے لیے آئے ہیں. تو وہ کافی ٹائم گزر گیا اس لیے کہ بڑی باتیں تھیں نا, وہ تو 10 منٹ میں تو نہیں ہوتی تھیں. وہ بھی برن ہال اسکول میں. اسفندیار خان میرے ساتھ تھے برن ہال میں, ایک کلاس سینئر تھے. یہ بھی تو میں اسفندیار خان آئی نو کلوزلی since 1956 as class fellows, not as class fellow, one class senior to me, almost class batch mates ہی سمجھ لیں, میرے بھائی کے school mates, in the same dormitory. ٹھیک. تو یہ تعلق ہے جی. اور کیا کہتے ہیں, بیگم صاحبہ کی آپ نے بڑی, بیگم صاحبہ کے ساتھ بڑا ٹائم گزارا. I was the senior vice president. آپ تھے, فرید طوفان صاحب تھے, حاجی عدیل صاحب تھے. حاجی عدیل بھی بہت بڑا نام ہے پشاور, بہت لوگوں کو نہیں اس بات کا علم. سر پشاور ہمیشہ سے پشتو سپیکنگ شہر رہا ہے نا, کہ ہند کو سپیکنگ, ہند کو وقت منی کے جامعی تلیں آمی. تو اب وہ اٹ از, دیکھیں میں جب منسٹر کلچر تھا تو میں نے ایک سیمینار کیا ہماری زبانوں کے اوپر. اس وقت مجھے پتہ چلا کہ ہندکو کی جو بات کرتے ہیں نا, تو ہندکو کی کئی ویریشنز ہیں. ہماری ان کو فرق ہے, کوٹ والی اور ہے, فرق ہے, مانسیرا کی ایبٹ آباد کی فرق ہے, مانسیرا کی فرق ہے, ہری پور کی اور ہے, ٹیکسلا کی اور ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو اب ایبٹ آباد میں مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی, کہ ایبٹ آباد میں ارد گرد جو پہاڑ ہے ادھر بٹن کو کیا کہتے ہیں, بٹن کیا کہتے ہیں, بیڑا. اچھا جی, بیڑا کھلتے تھے. بیڑا سر ویسے اس کو کہتے ہیں جکے کو, نہیں بٹن کو. اچھا بٹن کو کہتے ہیں. یہ تو آپ نے مجھے بڑی بات. اور کیا کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, اور بھی بڑی وہ. اچھا تسی بھی بول کے اندیو تھوڑی بہت, کیوں نہیں, میں شوری بول دیو یا ادھر علی ہزارے میں ہزارے دی بولی تو سن بولوں نا جی, مگر میں وہ بولی بول سن کہ وہ لفظ تو سن کو بھی نہ سن پتا. اچھا پرانی مسل میں کہ وہ کہنا جی کتھے گیا سے تریگ اچھا کہ بریں کہ بریگ اچھا. اچھا گلیات والی بھی آپ کو آتی ہے, کیونکہ وہاں آپ نے. اچھا آپ کی فیملی وہ فیملیز میں سے ہے, اب تو میری طرح کا ہر کوئی گرمیوں میں نتھے گلی چلا جاتا ہے نا, تو اس وقت بہت سلیکٹڈ لوگ جاتے تھے, فیملیز ہوتی, اور وہ سمر میں ضرور جاتے تھے, ہر سال جاتے تھے. ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ تو اس لیے آپ نے وہ. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پشتو کے متعلق میں آپ کو بات بتاؤں, جب میں نے پہلا الیکشن لڑا تھا 88 میں پشتو میں تقریر نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ میں تو ساری زندگی پشاور سے باہر ہی رہا ہوں نا, بورڈنگ میں رہا ہوں, ادھر گیا ہوں, ادھر کیوں, اور انگریزی میں پڑھیں, اور انگریزی میں پڑھیں, ادھر تو اردو بولنے کی اجازت نہیں تھی. ٹھیک. تو میں عام طور کے اوپر یہ کسی کو پیغور جو کہتے ہیں, پیغور نہیں کرتا کسی کو, مگر ایک بات میں کرتا ہوں یہ اپنے پختون بھائیوں کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ زکور کے ہن کو ویم. ٹھیک, میں گھر میں ان کو بولتا ہوں, زما مورم ان کو ویلا, والدہ بھی ان کو بولتی تھی, زما پلارم ان کو ویلا, والد صاحب بھی, خدا ویم پختو ان کو قوم پختو. ہاں ٹھیک تھے. او پردیس پر ڈے دا سے کرزی کہ پختو وہی تو کئی. بڑی فلسفی ویسے نکالی ہے آپ نے کہ ویم پختو ہند کو اور قوم پختو. ادلتا ڈے دا سے کرزی جو پختو وہی پختو بولتے ہیں, کار وہ پختو کئی نہ, پختو کہنا کس کو. ٹھیک ہے, اٹ از کوڈ آف لائف نا. وی تھنک کہ پختو از اے لینگویج. ٹھیک ہے, وہ پختون ولی ہے کیا, پختون ولی اٹ از اے کوڈ آف لائف. زبردست. اور یہ جو ہے نا, یہ جو آپ لوگ یہ بادشاہ خانی, بادشاہ خانی اس کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں. او بھائی بادشاہ خانی کیا ہے, میرے نزدیک تو بادشاہ خانی یہ ہے کہ اپنے سے بڑے کی عزت کرنا, واہ واہ,
اپنے سے چھوٹے سے پیار کرنا اور خواتین کا احترام کرنا، پہلی بادشاہ خانی تو یہ ہے. گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ. سر کھیلوں کے حوالے سے بنو ڈویژن ہو گیا، کوہاٹ ہو گیا، ہزارہ ہو گیا، پشاور ہو گیا، آپ کے والد صاحب کی وجہ سے اور آپ کی وجہ سے بھی ہاکی بہت زیادہ بڑے بڑے پلیئرز نکلے بنو سے. جو سالانہ ٹورنامنٹس ہوا کرتے تھے، ایک بڑا ایونٹ ہوتا تھا. تو کہاں چلی گئی خیبر صوبہ سرحد اور خیبر پختونخوا سے دیکھیں ہاکی؟ صرف ہی نہیں، سارے پاکستان سے سب سے بڑی، گوجرا سے بھی گئی. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم گراس سے ٹرف پہ گئے، اچھا تو ہم تو ڈیولپنگ کنٹری تھے نا. ہاں ہم تو ادھر، ابھی آپ کو پتہ ہے میں گیا ہوں ہالینڈ مثلا. ہاں ہالینڈ اتنا سا ملک ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہالینڈ میں 200 ایسٹرو ٹرفس، یہ آرٹیفیشل ٹرفس ہیں ہاکی گراؤنڈ، ایون ان جرمنی. پھر باب ویلینڈر کیسے نہ آئے؟ تو آپ کس طرح مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ؟ اور اس کے اوپر اس وقت میرے والد صاحب نے یہ اعتراض کیا تھا. ابھی بھی یہ ہاکی فیڈریشن کرے نا، جس طرح کہ آپ یہ ٹینس ہوتا ہے، یہ کلے ٹینس ہے، ٹھیک. یہ گراس کورٹ ہے، یہ ہارڈ کورٹ ہے. تو یہ جو آپ ٹرف کے اوپر ہاکی رہتے ہیں، ایک گراس گراؤنڈ کے اوپر رکھیں نا آپ ہاکی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا فرق. اب ریسلنگ جو ہے، ریسلنگ میں ریسلنگ کا چیئرمین، اب ریسلنگ جو ہے وہ کھاڑے سے نکل کے وہ رنگ میں آ گئی، وہ چلی گئی میٹ کے اوپر، اور میٹ کی قیمت ہے بڑی زیادہ. اب یہاں پہ اب جب میٹ کے اوپر جو جیسے سیکھی ہے ریسلنگ، اور اس کا تو طریقہ فرق ہے نا، اس کو تو مسلز بھی مختلف چاہیے، اس کا گرپ مختلف ہے، اس کا انرجی اتنی چاہیے. تو وہ کھاڑے کی، اب کھاڑے میں بھی جب بھی آپ دیکھتے ہیں یہ بیچ ریسلنگ جو ہے، یہ چونکہ ریت میں ہوتی ہے، وہ ہمارا انعام ہر دفعہ گولڈ میڈل اٹھا کے لے آتا ہے. تو اب اس انعام کو، یا اس جیسے اور کئی انعام پیدا ہوں گے پاکستان میں، ان کے پاس تو میٹ نہیں موجود. تو وجہ کیا ہوئی سر کہ ٹرف پہ چلے گئے گھاس سے؟ اور اب گھاس کے اوپر کرائیں نا ایک ٹورنامنٹ، ورلڈ ٹورنامنٹ کرائیں گھاس کا، ٹھیک پتہ چل جائے گا ان کو. ٹھیک. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک اناؤنس کریں نا، یہ پاکستان ہاکی فیڈریشن یہ بات اٹھائے آئی ایچ ایف کے ساتھ کہ اتنے ٹورنامنٹ جو کرتے ہیں، ایک ٹورنامنٹ آپ کریں، ادھر آپ کو وہ ساری دنیا میں سے انڈیا اور پاکستان ہی نظر آئے گا، دوسرا ملک نظر نہیں آئے گا. ٹھیک. ایکسپرٹیز وہ سائنس ہو گئی ہے نا. اوکے. قیمت بڑی زیادہ ہے نا، اور کمرشلزم بھی انوالوڈ ہے بہت زیادہ. اور پھر دوسری جو بات ہے کہ وہ ہاکی، فٹ بال، والی بال، ان کو یہ آگے اس لیے کر جاتے، اس لیے کہ اس کو کرکٹ نے سبڈیو کر دیا، اوور شیڈو کر دیا. کرکٹ ہی کرکٹ ہے جی. 5 دن کرکٹ کا میچ دکھاتے ہیں، آدھا گھنٹہ ٹیبل ٹینس نہیں دکھاتے. اور پھر 5 دن کرکٹ کا میچ ہوگا اور آخر پتہ چلے گا جی ڈرا ہو گیا. جو تھرل ہے فٹ بال میں، جو جہاں باسکٹ بال کھیلتے ہیں، اب میں امریکہ جاتا ہوں، کیا بات، کیا بات. ہمارے بچوں کو تو یہ بیٹ بال کے علاوہ کچھ نہیں پتا. سیاست میں بھی ان کو بیٹ کا ہی پتا ہے. سر یہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں نہیں کہہ سکتا، میں کنٹروورشل بات کوئی نہیں کرنا چاہتا ہوں. سر جب آپ وزیر بنے، آپ نے خود کہا کہ آپ کو چوائس دی گئی کہ آپ نے کون سا وزیر بننا ہے. پوچھا گیا جس روز صوبہ خیبر، اس وقت خیبر پختونخوا نہیں تھا، صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب تھا باچا خان مرکز میں بھی وہاں پہ موجود تھا، آپ بھی وہاں موجود تھے. تو جب امیر حیدر ہوتی کا اناؤنس کیا گیا تو حاجی بشیر بلور صاحب مرحوم کے جو سپورٹرز تھے، انہوں نے ہوا میں ٹوپیاں اچھال دیں، احتجاج کر دیا، شور شرابہ مچ گیا. آپ وہ واحد شخص تھے جنہوں نے وہاں پہ تقریر کی ان ورکرز کے سامنے اور ان کو کنونس کیا کہ اب فیصلہ پارٹی کا ہے، تو امیر حیدر ہوتی ہی ہمارا وزیر اعلیٰ ہوگا. غصہ بہت تھا ورکرز میں، اسپیشلی بلور صاحب کے جو، اور دیور پریٹی مچ شور کہ ہم چیف منسٹر بنیں گے ہی، لیکن نہیں بنے. تو کیسے آپ نے کام ڈاؤن کر لیا ان کو؟ دیکھ تو میں سارا کچھ رہا تھا. دیکھیں ایسا ہے کہ مجھے پہلے سے پتا تھا. ٹھیک. آپ اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کہ مجھے کس نے بتایا، ٹھیک ہے. بتایا تھا. مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے، اور آپ کا اپنا بہت وسیع تجربہ ہے اس کے علاوہ کہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کا یوٹیوب ہے یا جو بھی لاگرز ہیں. جی. مگر
آپ کو میں ایک بات بتاؤں اور آپ مجھے اس کا جواب دینا. اس دنیا میں کتنی اسمبلی ہوں گی کتنے ممالک میں؟ چلو پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. 4 صوبائی اسمبلیاں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاوہ، ٹھیک. نیشنل اسمبلی اور سینٹ. ٹھیک ہے، یہی اسمبلیاں جی ہماری. جی. کوئی ایک اسمبلی مجھے بتائیں جہاں پر اپوزیشن کی طرف سے جو ادھر آپ کا چیف منسٹر ہے یا کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر ہے، لیڈر آف دی ہاؤس جس کو کہتے ہیں، اس کے خلاف بات نہیں کی گئی. کوئی ایک بتائیں. ہر جگہ. حیدر روتی از اے چیف منسٹر، ہی از ریمینڈ چیف منسٹر فار 5 ایئرس. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ٹینیور 5 سال کا تھا، مگر گورننس 2.5 سال کی. ہم نے 2.5 سال تو ہم دہشت گردی کے خلاف لڑتے رہے. لاشیں اٹھاتے رہے. بالکل. آئی واز اے ممبر آف دی کیبنٹ اینڈ اے ممبر آف دی اسمبلی. اپوزیشن میں میرے خلاف بات کی ہے، دوسرے کے خلاف کی ہے، گورنمنٹ کے خلاف کی ہے، مگر فرام دی اپوزیشن بینچز ناٹ اے سنگل سینٹنس واز اسپوکن اگینسٹ حیدر خان. میں نے بڑے چیف منسٹر دیکھے ہیں. سر پشاور کے رقصوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا ایزی لوڈ پکار دے، ایس ایم ایس دے سید معصوم شاہ دے. ہاں، میں حیدر خان کی بات کر رہا اسے ہوں. حیدر خان ہی چیف منسٹر تھے نا، جن کی چیف منسٹری میں ایزی لوڈ. نہیں، آپ نے بات کو ادھر لے گیا. اس طرح آپ نے ایک ایس ایم ایس کا نام لیا تو میں 1 کروڑ ایس ایم ایس کا نام لے لوں گا. میں آپ کی حکومت کیسے اس کے بڑے بڑے نام آئیں گے. اچھا، وہ اوروں کے ایس ایم ایس ہوں گے نا سر. مجھے میں نے حیدر خان کے متعلق آپ کو بات کی، آپ نے بات دوسری طرف لے میں گئی. کرپشن کی بات کر رہا تھا سر، کہ ان پہ ایلیگیشنز لگیں کہ ایزی لوڈ حکومت ہے. ایلیگیشنز لگی. جی ٹھیک. آپ مجھے یہ بتائیں کہ حیدر خان یا اس کے ایک جو نام آپ نے لیا، جی. اس کے علاوہ کوئی اور آدمی ایسا ہے جس کو دیتے ہو؟ تو سفیان خان کے متعلق بھی بات کی گئی ہے. جی. ولی خان صاحب کے متعلق کی. ولی خان صاحب کا متعلق کبھی نہیں کی. نہیں سر، کرپشن کی نہیں. ہاں. سیاسی مخالف. اور بات. جی. حیدر خان کے خلاف اسمبلی کے فلور کے اوپر اپوزیشن بینچز سے ایک بات بھی نہیں ہوئی. میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں. کوئی ایک بات. ایزی لوڈ تھا آپ کی حکومت میں کہ نہیں تھا؟ ایزی لوڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ سر جو ڈرگسوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا تھا کیا ہوتا ہے؟ لکھتے ڈرگسوں کے پیچھے تو کہ بہت سر ایزی لوڈ کر دو، میں آپ مجھے کوئی رقم ایزی لوڈ کر دیں، میں آپ کو کر دوں. دیکھیں بات سنیں. میں یہ معصوم شاہ اتنا کیوں بدنام تھا؟ کہتے ہیں اس کے گھر سے سونا نکلا تھا پتہ نہیں کتنے ٹن. تو ایسے تو پھر بڑے نام ہیں. سر ایسے تو بڑے نام ہیں. تھا کہ نہیں تھا پھر؟ ایسے تو ایک ارب ایس ایم ایس بھی آ جائے نا سر تو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس نہیں بنے. ٹھیک ہے، وہ ایک طرف. اب یہ سارے پی ٹی آئی والے بچے ناراض ہو جائیں گے. ہوتے رہے. اب ناراض تو نہ کریں نا ان کو، یہ فیوچر. تو آپ مجھے ناراض کریں، خیر ہے. نہیں، میں تو پوچھ رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، میری تو عرضداشت ہے. آپ کو ایک بات میں بتاؤں، دیکھیں برا نہ مانا آپ، مگر یہ کہ کسی اور نے مجھے بات کی ہوتی تو میں کہتا جی انٹرویو ختم ہے. اچھا، یہ کون سی ایس ایم ایس والی سر؟ یہ جو بھی بات. اس کو روک دیتے ہیں سر، آگے چلتے ہیں تاکہ ہرڈل نہ آئے. آپ اپنی چوائس سے بن گئے، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کا وزیر بنوں، سی این ڈبلیو کا بنوں. نہیں، میں نے بننا نہیں تھا. آپ نے کہا جی مجھے یہ چاہیے. ان کو پتہ تھا، ان کو پتہ. اور میں ایز اے میڈیا پرسن یہ گواہی دے سکتا ہوں. دیکھیں ٹورزم ہماری تو مثال ہے کہ ہم ہوٹل میں پیدا ہوئے. جی وہ میں کو پہلے کہا. جی عرض. اور ٹورزم بہت کام ہم نے کیا. میں وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا. اور سپورٹس میں تو مجھے تو آپ 1984 میں آئی بیکیم دی ایسوسیٹ سیکرٹری آف دی پاکستان اولمپک ایسوسیشن. دین آئی روز اپ ٹو سینئر وائس پریزیڈنٹ. اور یہاں پر میں پہلے سیکرٹری خیبر پختونخوا اس وقت صبح تھا، اور خیبر پختونخوا کا میں بنا. اور اس کے بعد جناب علی میں اس میں بھی ابھی اس وقت میں کل تک یعنی آج تک میں پریزیڈنٹ تھا خیبر پختونخوا اولمپک ایسوسیشن کا. آپ اب ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ 75 سال میں آپ ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر نہیں رہ سکتے. ٹھیک. یعنی آفس آپ بار بار 75 کہہ رہے ہیں سر، لگتا ہی نہیں ہے دیکھنے والوں کو. میں نے چھوڑ دیا. تو مانتے نہیں ہیں نا لوگ، آپ 75 کے ہیں نہیں ہیں. سر جو آپ نے خاندان کے جو ہوٹلنگ اور ٹورزم کی بات کی، مانی اور سلو کے والد صاحب مرحوم سید عادل شاہ، انہوں نے
آپ کے والد صاحب نے ان کو ہوٹلنگ کی ڈگری کروائی آسٹریا سے سالزبرگ. ٹھیک سر. اس کے بعد آ کے انہوں اور نے سلو جو ہے وہ بھی وہی مانی کا بھائی, ہاں اس نے بھی بہت بڑے انسٹیٹیوشن سے کیا ہے, یہی اپنے فادر کے فٹ سٹیپس پہ. لوزان سوئٹزرلینڈ. جی. تو وہ مانی کے جو والد صاحب تھے انہوں نے گرینز پشاور, گرینز سوات, گرینز نتھیا گلی, مطلب ہوٹلنگ سب کچھ وہی صحیح معنوں میں اگر کسی نے وہ سب کچھ ہی وہ تھا جی. میں تو 2 دفعہ یتیم ہوا ہوں. ریئلی سوری آئی انڈرسٹینڈ. تو ایک تو ہوٹلنگ تو یہ ہوگی, تو اسپورٹس اور کلچر آپ دیکھیں یہ جو ابھی جو آپ کے خیبر پختونخوا ٹورزم کائٹ, ہاں, یہ سرحد ٹورزم کارپوریشن اس کا برین چائلڈ تھا. انہوں نے اور شکیل درانی نے مل کے یہ بنایا تھا. شکیل درانی جو چیف سیکرٹری تھے ان کی بات اس وقت تو لیکن بعد میں چیف سیکرٹری رہے ہیں وہ, پھر بعد میں جب جی ایم واوڈا بھی رہے ہیں, چیئرمین واوڈا بھی رہے ہیں. He was also very nice. اچھا سر, اب وہ چھوٹے بچیوں کو بھی خوش کرنے کے خوش ڈرائی باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ ان کے دل لگی کی بھی باتیں کرنی ہیں. آپ روکیں گے نہیں انٹرویو پہ, یہ آپ کہیں گے بس ادھر اسٹاپ ہوتے. وہ سر وہ عشق محبت والا جو چیپٹر ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے نا سر, انسان تو انسان ہی. تو آپ کی زندگی میں جو چیپٹر تھا وہ کتنا بڑا تھا, چھوٹا تھا, یا اٹ از اسٹل آن؟ دیکھیں عشق تو کئی قسم کے ہیں. حقیقی نہیں یہ والا خاتون والا نہیں, وہ تو عشق تو دیکھیں ایسی بات ہے کہ اگر آپ کو ایک پھول پسند آئے اور آپ اس کی تعریف کریں تو یہ کوئی گناہ ہے؟ تو پشتو میں تو ویسے بھی کہتے ہیں اے گولا. گولا نہیں, وہ ایسا ہے کہ میں تو بتانا چاہے آپ کی مرضی ہے. نہیں, میں بتانا ہماری میں تو خوش ہو جائیں گے. میں تو سمجھوں, میں تو یہ کہوں گا کہ وہ بندہ مجھے کچھ ایب نارمل لگے گا جو عشق. واہ 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 واہ. بس آپ نے بات ایک تھوڑی سی اس میں اضافہ کر دیں کہ وہ جو حص ہے وہ بھی زندہ ہے نا؟ نہیں اچھا لانگ بیک. نہ وہ تو ابھی اس پہ اب اس ٹائم میں تو بابا آپ صرف کہتے ہیں آپ سینٹر صاحبہ سے مجھے لگتا ہے. نہیں, اس ٹائم میں تو سچی بات یہ ہے کہ آپ پسند ضرور کر سکتے ہیں کسی کو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ دنیا ہے. مگر یہ کہ وہ آپ جو کہتے ہیں نا, ہم نے پورا لفظ استعمال نہیں کیا, عشق معاشقہ نہیں ہو سکتا ہے. واہ 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 واہ, مشوقی نہیں کر سکتے نہ طائرانہ سی نظر ڈال کے. صوبہ خیبر پختونخوا پہلے NWFP تھا آپ کی حکومت میں. اب میں نے اپنے ہزارے والوں کو بھی جواب بھی دینا ہے اور چہرہ بھی دکھانا ہے, اپنے نہیں آپ کے اور میرے, ہم دونوں کے ہی ہزارے والے ہیں. آپ کے وزیر اعلیٰ امیر حیدر ہوتی نے بختر بند گاڑیاں بھجوا کر ایبٹ آباد میں پولیس سے فائرنگ کروا دی, 7 لوگ مارے گئے, 200 لوگ زخمی ہو گئے, اور وہ لوگ تھے جو ڈیمانڈ کر رہے تھے ہزارہ صوبے کی. جب ری نیمنگ آف دا پروونس ہوا, صوبے کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا, اس کے بعد جو ایجیٹیشن ہوئی آپ تو جانتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ تھی آپ کے خیال میں؟ واز اٹ اے جینون اپرائزنگ؟ میں اس دن ایبٹ آباد میں, جی میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں. وہ کس طرح مانی کی جی شادی تھی, مانی کی اس دن بارات تھی. دیکھیں صوبے کا نام کس طرح رکھا جاتا ہے؟ پیٹرول پمپ جلا کے, لوگوں کی ملکیت کو آگ لگا کے, اس طرح تو صوبے کا نام ہی رکھا جاتا ہے. سر پولیس سے گولیاں مروا کے بھی تو نہیں رکھا جاتا. نہیں, پولیس کی گولیاں تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیوں, مگر پولیس کی گولیاں کیوں ماری جب تو آپ نے کوئی پیٹرول پمپ جلایا تو نہیں جلا, نہیں جلا, نہیں پھر آپ کو پوری سر مجھے آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی سائڈ, لیکن پمپ کوئی نہیں چلا. اچھا تو پھر میں اس کے جواب میں املاک کو نقصان ضرور پہنچا. اس کے جواب میں یہ کہوں گا جناب علی کہ گولی بھی پوری چلی. گولی نہیں, 7 لوگ مر. نہیں آپ کہتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ پیٹرول پمپ نہیں جلا. سر املاک کو نقصان پہنچا لیکن پمپ جلا کوئی نہیں. پمپ جلایا ہے, پمپ جانے کی کوشش کی گئی ہے, اس طرح نہیں ہوتا. اور کوئی گولی بھی نہیں چلی. مجھے نہیں پتا کہ وہ 7 لوگ کہیں شہید ہوئے کہیں, آئی ڈونٹ نو. سر صوبے آپ کے اپنے شہر ایبٹ آباد میں 7 لوگ. مگر اس طریقے سے نام نہیں رکھے جاتے. نام اس طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ ہمارے 13 تھے ممبرز نیشنل اسمبلی میں, 300 کا ہاؤس تھا. وہاں پر جناب نیشنل اسمبلی میں یہ نام ریزولوشن جو ہے یہ پاس کی گئی. کریڈٹ گوز ٹو زرداری صاحب.
credit does not go to Zardari साहब, but Zardari साहब ने जो पहचान credit- दी। जो क्रेडिट जरदारी साहब को असली जाता है ना, वो बादशाह खान एयरपोर्ट का जाता है। यहाँ तो चंद एक नाम थे, वही नाम थे एयरपोर्ट रखने के लिए, और कोई नहीं आ सकता था। मगर इस खिते में अगर कोई सबसे बड़ा लीडर है तो बादशाह खान था। उनके नाम के ऊपर ये नाम रखा है, और उसके लिए जरदारी साहब का शुक्र अदा करते हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उसने दिलवाई, अच्छा, 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम उसने कराई। अब 18वीं तरमीम में तो ये था ना कि ये जो क्या कहते हैं जितने भी मिनिस्ट्रियाँ डिवॉल्व हुई हैं ये मिलेंगी सूबों को, वो तो सिर्फ कई तो कागजों के ऊपर लिखी हुई। वफाक में उसी तरह ही। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की बात करते हैं या टूरिज्म की बात करते हैं, ठीक ठीक। टूरिज्म के जितने भी जायदादें थी वो तो नहीं मिली सूबे को, वो पीडीडीसी के पास थी। अब उसके बाद अब वो मिली एक कंपनी को दे दी वो भी एक। हाँ, और जो आपके जो जितने भी यहाँ पर स्टेडियम्स और जितने भी ग्राउंड्स हैं तो वो दें ना आप सूबे को, क्यों नहीं देते? प्रैक्टिकली तो नहीं है, थ्योरेटिकली हो गया। बहरहाल जो भी हुआ ना होने से तो बेहतर था। और सूबे का नाम जो है वो, आप मुझे ये बताएं कि ये सूबा हज़ारा क्यों रखना चाहते हैं नाम? वाई? आप बताएं। आपने सवाल किया ना सर, वो कहते हैं महरूमी है, एहसास से महरूमी है बहुत अच्छा, ज़्यादा। तो नाम से ठीक हो जाएगी। तो हमें अपनी शनाख्त चाहिए, जैसे आपको अपनी शनाख्त तो चाहिए। फिर कल तो सूबा डेरा इस्माइल खान का वहाँ पे भी डिमांड है, जनूबी पंजाब में भी है। हाँ, तो बस वो कर पालाकंड में भी हाँ, है। तो फिर इस तरह करें कि इस पाकिस्तान को इतने तरीके से आप करें कि बस सूबे ही हो जाए। तो अच्छी बात नहीं, I फेडरेटिंग don't यूनिट्स think हो, it's स्ट्रांग होगी फेडरेशन। नहीं ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ? नहीं नहीं हो ना? नहीं ਨਾਲ ਹੋ ਨਾ? कौन था मुखालफ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ नहीं हो ना? नहीं, और कौन है? आपकी पार्टी। क्या क्या कहा है उन्होंने? वो कहते हैं जी कि ये जो आप वाली बातें करते हैं तरीका कार के ऊपर मैंने आपको कहा कि मॉडस ऑपरेंडी। दैट इज द राइट वर्ड। अच्छा, द मॉडस ऑपरेंडी वाज नॉट वेरी एनकरेजिंग। तवील आपने सियासत का अरसा अच्छा, तो अब अभी तक डिमांड है सूबे जी, जी, still तो है। बनता क्यों नहीं है? अब तो हमारी पार्टी नहीं है। नहीं, आपकी पार्टी तो अब नहीं है, लेकिन और ये मज़े की आपको बात बताऊं कि जो हज़ारा से पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनएज या एमपीएज, वो उस तहरीक का हिस्सा थे जो सूबा हज़ारा बनाना चाह रहे थे। यूसुफ अयूब वगैरह, सरदार यूसुफ वगैरह। अब किधर है? अभी वो पीटीआई और नून में अपने अपने जमातों में है। हाँ, तो अब वो नाम नहीं लेते, वजह वो अब वक्त बदल गया ना। तो जोर हम पे आ गया। जोरा और तुसी वादा करो अगली बारी आए तो कुछ कर सो। नहीं, वो तो जो असल की गाल तो सुन सो, गोलियां ना मार सो। नहीं, ये गोली जो मारने की आपने बात 3-4 दफा की है, सर देखे लगे, मुझे नहीं पता। मैं वीडियो दिखा दूं। मुझे नहीं पता। अच्छा चलो ठीक। मुझे नहीं पता कि ठीक। गोलियां मारी गई हैं। अच्छा, और 7 लोग शहीद हुए हैं। शहीद, मुझे नहीं पता। सर इतनी तवील अरसे में बहुत से वज़ीर आला आपने देखे इस सूबे के, और बड़े बड़े नाम हैं। आजकल के बच्चे बच्चियाँ नहीं जानते होंगे मीर अफजल खान साहब कौन थे, मीर अफजल खान मर्दान के थे, अरबाब जहांगीर साहब कौन अरबाब थे, जकीरी साहब पेशावर तकाल के थे, मेहताब साहब, शेरपा मेहताब साहब आपके हज़ारे के थे, इकबाल खान जदून साहब, अब्बाबाद के, अपने राजा जॉर्ज सिकंदर जमान साहब, वो जो खानपुर, ठीक है, और अरबाब सिकंदर खान खलील गवर्नर होते वो थे। पेशावर बड़े के। बड़े, बहुत बड़े बड़े नाम। सबसे अच्छा अब अमीर हैदर होती को अलहदा रख के, क्यों? नहीं वो क्योंकि वो तो आपकी पार्टी के हैं ना। हाँ, मतलब हम जनरल बात कर रहे हैं। सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर इस सूबे के लिए जिसने कुछ किया वो कौन था? अमीर हैदर होती ने तो हम आपके कहने पे मान लेते हैं कुछ किया, और किया भी। आपने भी वजीर थे, धमाके हो रहे थे, तो मैं सूबे में आपको देखता था जगह जगह आप स्टेडियम्स के और टूर्नामेंट्स के इफ्तिताह कर रहे थे, और गतके तक की नेशनल गेम्स 2 दफा कराए, वो करा देते थे। प्रोविंशियल गेम्स कराए। सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर सूबा सरहद या खैबर पख्तूनख्वा का। और सुबह सरहद को भूल जाए आप। अच्छा भूल गए, सुबह सरहद कोई नाम नहीं था ही नहीं। अच्छा सुबह सरहद का मतलब है NWFP गोरे ने कहा था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपके साथ बड़ी लीनियंसी कर रहा हूँ। मैं आपके साथ सर, आई एम सॉरी टू से इट, मगर ये है कि ये आप इस तरह चुंडियाँ ना भरे ना, सर चुंडियाँ ना मारो।
کیونکہ میرے کو بڑی گالاں پھر میں نے کی سر میرے بارے میں تو نہیں نا, میں تو میرا تو کام سوال آپ نے مجھے صوبے کے 47 سے لے کے آج تک مجھے آپ کے سوالوں میں آئی فیل دیٹ یو آر پریجوڈسڈ اگینسٹ اے این پی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یو آئی ٹیل یو مائی فیملی بیک گراؤنڈ اباؤٹ اے این پی اینڈ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان دیٹ, سو دیٹ یو ڈونٹ انٹرسٹڈ ان دس. سر اور دوسری بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں صوبے کا وزیر اعلیٰ 47 سے لے کے آج تک حیدر خان ہوتی بیسٹ. نمبر 2 تو پھر بڑے ہیں اس میں تو پھر اقبال خان جیتون بھی اچھے آدمی تھے, کہتے ہیں ارباب جہانگیر تھے بہت اچھے آدمی, آفتاب خان شیرپاؤ تھے, اور کیا کہتے ہیں بڑے نام ہیں. امیر افضل خان بہت شریف آدمی تھے, یہ تو ویری خاندانی آدمی تھا اور بڑا اچھا آدمی تھا. سر اب وقت کم ہے, میں جلدی سوال پوچھتا ہوں. بہت سی نامور خواتین تھیں اس صوبے سے تعلق رکھنے والی, بیگم زری سرفراز, سلیم سیف اللہ خان کی والدہ, ہماری ایم پی تھی وہ, یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اور اس کے علاوہ بیگم نسیم علی خان, بہت بڑا نام تھا. اب صوبے میں اس پائے کی خواتین لیڈر کیوں نہیں؟ معاشرہ ہمارا اس قسم کا نا, یہ تو کوئی تھوڑے سے وہ, جیسے آپ نے کہا کہ پختون معاشرے میں, اور پھر حج نگر سے بیگم نسیم علی خان سامنے آئیں, تو اس لیے کہ ان کے گھر میں اعتراض نہیں ہوا نا. اب اگر کوئی بہت ایسی ابھی نام ہیں جو سیاست میں کئی جی بہت سی خواتین ہیں, لیکن وہ کیلیبر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے سر؟ آئی ڈونٹ نو, وہ ویسا کیلیبر تو مردوں میں بھی مجھے اب نظر نہیں آتا. اچھا, ڈیگریڈیشن ادھر بھی ہے. سیاست کو پلوٹ کر دیا گیا, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا نا, وہ سیاست نہیں آلودہ ہے. ہاں, جو ہم کرتے تھے نا, تو وہ سیاست اب نہیں. اب کیا ہے سیاست؟ اب تو بس یہ گالیاں ہیں ایک دوسرے کو اسمبلی میں. تو ایک کس طریقے سے آپ ایک دوسرے کے گربانوں میں ڈال سکتے ہیں جی اسمبلی میں؟ آپ کو میں نے بتایا نہیں کہ ایک بندہ جو اسے جوتی ہاتھ میں اٹھائی اور وہ سیٹ کے اوپر کھڑا ہوا نیشنل اسمبلی میں, لوگ کیا کہتے ہیں یہ کاغذ پھاڑنے ہیں. سر فوجی بوٹ اٹھا کے ٹی وی پہ آ جاتے ہیں, ٹی وی پہ رکھ دیتے ہیں فوجی بوٹ. ہاں, تو ٹی وی پہ آ گئے تو وہ نیشنل اسمبلی کا ڈاکرم فرق ہے نا, ڈاکرم فرق ہے نا. 12-14 سال. اچھا, آپ نے اتنے جو کرٹیسزم کی ہماری پارٹی کے اوپر, نہیں سنے تو کوئی اچھی بات بھی ہوگی. میں کہیں جو اچھی باتیں ہوں میں ساتھ بتائیں, تاکہ آپ کس طرح کی اچھی باتیں سننا چاہیں گے, میں اس طرح کی بتا. نہیں وہ یہ بات نہیں ہے, ڈپلومیسی نہیں چلے گی. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ٹروتھ. ہمارا امیر حیدر ہوتی جو چیف منسٹر تھا, وہ گاڑی بھی خود ڈرائیو کر لیتا تھا. کولیشن گورنمنٹ اس نے چلائی پیپلز پارٹی کے ساتھ. کولیشن گورنمنٹ چلانی بہت مشکل ہوتی ہے, اسپیشلی ایک ینگسٹر کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. امیر حیدر ہوتی اس وقت وزیر اعلیٰ تھا جب صوبے میں روزانہ 5 سے 7 دھماکے ہوتے تھے. امیر حیدر ہوتی اس وقت وزیر اعلیٰ تھا جس وقت سوات میں آپریشن ہو رہا تھا, طالبان آ گئے تھے. امیر حیدر اس وقت وزیر اعلیٰ تھا جس وقت اے این پی کی ٹارگٹ کلنگ چن کے ہو رہی تھی. امیر حیدر خان اس وقت چیف منسٹر رہا ہے جس پر ہمارے صوبے میں پاکستان بننے کے بعد 8 یونیورسٹیز تھی. اس نے 9 ایڈ کی, 9 in his 5 years. اور 5 years بھی نہیں تھے, وہ 2.5 سال اس کو میں کہتا ہوں. اس کی ابھی زمینیں بھی بک رہی ہیں جی, ان کی زمینیں بھی اب بک رہی ہیں ان یونیورسٹیز کی. کس کی زمینیں؟ ان یونیورسٹیز کی. وہ اب خرید رہے ہیں جی, بیچ رہے ہیں. وہ بیچ رہے ہیں جی. دیکھیں, اور ایکیڈیمک سٹاف بھی نہیں ہے, یونیورسٹیز اپنے آپ کو سسٹین بھی نہیں کر آئی سکتی. ڈی پیز کو نہ بھولیں جی, وزیرستان کے اور سوات کے. نہیں, اس وقت 25 لاکھ آئے, ان کو یہاں پر آباد کیا, پھر وہ واپس گئے. جی, ریسیٹل. یہ کام انہوں نے کیا. ایجوکیشن کے بیچ میں تو یہ میں نے صرف آپ کو یونیورسٹیز کا نام لیا نا, کتنے کالجز تھے. میں تو ایک ایم پی اے تھا نا یہاں پر, میں نے جو ہمارے پورے اس کانسٹیچوئنسی میں لڑکیوں کا کالج نہیں تھا, تو بادشاہ خان کالج یہاں پر ابھی موجود. پشاور میں لڑکیوں کا کالج نہیں تھا. اس کانسٹیچوئنسی کی بات کر رہا ہوں, دس از پشاور, ہارٹ آف پشاور. نہیں تھا. The closest was Frontier College. اچھا, فار ویمن. تو یہاں سے کیا کہتے ہیں ہم, لنڈی سے فار ایگزامپل ایک بچی نے جانا ہے, نہیں جاتے. جب جس وقت
میٹرک کر لیتی تھی نا بچی تو ان کے یا باپ کہتا تھا یا بھائی کہتا تھا کہ بس ہم تمہیں دور نہیں بھیج سکتے، دیدے وادوں کا. ہاں بس وعدوں کا اور ایجوکیشن ختم. اوہ. وہ بنائے کئی پرائمری سے ہائی اور ہائی سے سیکنڈری اور ہائی اسکولز بنائے گئے، کئی کالجز بنائے گئے لا تعداد. اور اس کے علاوہ جو ہے صرف یہ میں آپ کو ایک ایجوکیشن سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، ہیلتھ بھی. ہیلتھ کے اوپر بات کر رہا ہوں. ہیلتھ کے اوپر یہ ہے جناب علی کہ یہ جتنے بھی یہ آپ کے اسپتال تھے اب ان کی کیا حالت ہے، یہ ایک اب ایم ٹی آئی ہو گئے ہیں. ہاں جی ایم ٹی آئی ہو گئے. آپ نے دیکھا ہے 14-15 سال میں صوبہ خیبر پختونخوا میں بیٹ والے آ گئے. بڑی تکلیف سے کہتے ہو خیبر پختونخوا. خوشی سے کہتا ہوں. اب آپ کو کیوں ایسا فیل ہوتا ہے؟ وہ جس طریقے سے آپ نے کہا تو میں بھی آخر انسان ہوں، اتنا چس کے اور اتنے خیبر پختونخوا. خیبر کے پی کے. میں تو پختونخوا کے پی کے نہیں کہتے. اچھا کے پی خالی کہتے ہیں، میں تو کے بھی کہتا ہوں. خیبر پختونخوا. آپ پختونخوا کہیں نا، آپ کو کس نے روکا؟ آپ کہتے ہیں، میں آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں پختونخوا. ہاں کہہ دیں. آپ کو تھوڑا اچھا لگتا ہے. میں تو کہتے ہی پختونخوا. بیٹ والوں کی حکومت ہے. پرویز خٹک، محمود اور اب سردار علی امین خان گنڈاپور. تو بڑی تنقید ہوتی ہے کہ ہمارے سیاسی کلچر. میں نے یہ سنا ہے کہ یہ اگلے چیف منسٹر جو ہے وہ ہزارے سے ہوگا. اچھا سر، کون ہوگا سر؟ اب یہ بھی بتا دیں. اب آپ اتنا سنا ہے تو اگلی گل بھی 10 کیا پتہ. میں نام آتے ہیں علی پور والوں کا تو نہیں آتا نام، مانسیرا والوں کا بھی آتا ہے. ایبٹاباد والے کو آتے کہ نام آ رہا. اچھا سر، دیکھیں یہ آپ نے اچھی خبر سنائی ہے. بنے گا نہیں اس کا میں نے مقصد. پڑھا نہیں آپ نے اخبار میں 4 نام آئے. جی 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 اخباروں میں 4 نام آئے. جی بالکل آئے. اور وہ تو یہ نہیں کہ وہ گڈاپور صاحب جا رہے ہیں، مگر جی لیکن ریپلیسمنٹ اگر گئے تو وہ ریپلیسمنٹ وہ فیلڈ مارشل مشتاق غنی صاحب کا نام آ رہا ہے. مشتاق غنی صاحب کا آ رہا ہے. فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کے پوتے کا آ رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ یوسف ایوب کا بھائی ارشد ایوب. جی، وہ جو لوکل گورنمنٹ کا منسٹر ہے وہ ہے. وہ مانسیرا والا بابر ہے جو اسپیکر ہے، سواتی بابر سلیم. جی اس کا نام آ رہا ہے. تو اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. یہ جو ساؤتھ اور نارتھ کی ڈیوائیڈ ہے ہمارے صوبے میں، تو اس دفعہ بال اگر ہماری سائڈ پہ آ جائے تو وہ بھی اچھا ہوگا. ہاں تو پھر اب صوبہ کیا کہتے ہیں، اگر آپ بنائیں کیا کہتے ہیں صوبہ ہزارہ بنائیں تو آپ کو پختونخوا کی وزارت تو نہیں ملتی. آپ کی زبان سے کتنا اچھا لگتا ہے صوبہ ہزارہ کیا کہتے ہوئے بھی. نہیں میں جناب علی صوبہ ادھے ہزارے دیو تسی. نہیں میں ہزارے کا نہیں ہوں، مگر میرا سیکنڈ ہوم ہے ہزارہ. ٹھیک. یہ جو بیٹ والوں نے 14 سال سے حکومت جاری ہے، اب ان پہ بڑی تنقید ہوتی ہے جی کہ انہوں نے ہمارے پولیٹیکل کلچر کو آلودہ کر دیا ہے، یوتھ کو بدتمیز کر دیا، گالیاں دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ مغلظات بکتے ہیں. ان کے علاوہ سب چور ہیں. یہ صرف یہ سال ہے، یہ صرف وہ ہیں. تو یہ تو ساری کریٹیسزم آپ سنتے بھی ہیں، میڈیا پہ بھی ہوتا ہے. ایک پولیٹیکل ورکر سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں ریئل ڈینٹ کیا لگا ہے اس صوبے کو؟ میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ہول کنٹری، صرف اس پروونس کی جو سیاست تھی جس میں رواداری تھی، وزاداری تھی، چھوٹے بڑے کی تمیز تھی، ایسے لوگ تھے کہ جو اپنی سیٹیں دوسروں کو دے دیتے تھے کہ جی اب ان کا دور ہے، ان کو چلاؤ. تو اس میں کیا ہو گیا کہ ہمارا صوبہ اسلام آباد پہ یلغار کرتا ہے، ہمارے صوبے کے وسائل سے دھرنا ہوتا ہے، ناچ گانا ڈی چوک میں، جو آج تک ہماری 1122 کی ایمبولینسیں اسلام آباد پہ اٹیک کے لیے استعمال ہوتی ہیں. کرپشن کی ایسی کہانیاں مورل اور فن. دیکھیں میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں. یہ جو ڈسٹ بن ہے، اس پہ ہر آدمی آ کے آپ کوئی کاغذ پھینک رہا ہے، کوئی جو ڈسکارڈیڈ چیز ہے، کوئی کوڑا دان ہو گیا نا، تو دس بیکمز ٹریش کین. تو اٹ از ٹوٹل جو چیز پڑی دس از ٹریش. تو وہ سارے ٹریش کو اکٹھا کر کے اگر ایک میں پولیٹیکل پارٹی بنا دوں گا تو وہ کیا ہوگا؟ کچرا دان ہوگا وہ. اچھا، مطلب موٹی موٹی آپ بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ کوڑا جمع کر کے. اچھا، جو باقیوں نے ڈسکارڈ کیے انہوں نے اٹھا لیے. اب بھی یہ پتہ ہے کہ یہ اس وقت جو ماحول جا رہا ہے پاکستان میں، یہ
مجھے تو میں نے آپ کو پہلے کہا، میں نے کہا جی کہ جو پاکستان ہم کو ملا تھا یعنی ہماری جنریشن کو، وہ اس پاکستان کو بجائے اس کے بہتر کر کے اگلی جنریشن کے حوالے کرتے. یہ میں ساری جتنے بھی یوتھ ہے ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ ویسے ہم نہیں کر سکے. نہیں کر سکتے. نہیں، ہم نے پلوٹ کر کے دیا. رواداری نہیں ہے، بڑی عزت نہیں ہے، چھوٹے سے پیار نہیں ہے، خواتین کا احترام نہیں ہے. تو یہ تو ڈسکو پارٹیاں ہیں، جلسوں میں لڑکے لڑکی اکٹھے ڈانس کر رہے ہیں. یہ کیا پارٹی ہے؟ کنسرٹ ہے. 900 ارب روپے کا مقروض ہے صبح. یہ کیا کلچر ہے؟ سر یہ جو بی آر ٹی بنی ہے بس تو بنی نہیں ابھی تک تو کمپلیٹ نہیں ہے. وہ چل رہا ہے کام. تو اس نے کہتے ہیں پشاور کا حلیہ بگاڑ دیا. آپ جائیں نا پشاور میں، ابھی آپ آئے ہیں نا، ابھی آپ جائیں گے. بی آر ٹی کے جو الائنمنٹ ہے وہی غلط ہے. اٹ شوڈ ہیو گون along دی ریلوے لائن. ریلوے لائن ہے نا، ریلوے لائن کے ساتھ دونوں طرف ریلوے کی زمین ہے. تو وہ زمین لے کے آپ نے ایک روڈ کے اندر جو ہے آپ نے ایلیویٹڈ سڑک بنا دی. تو اچھا دوسری پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پر یہ بی آر ٹی چل رہی ہے اس روٹ کے اوپر پھر پبلک ٹرانسپورٹ کا بسوں کا کیا کام ہے؟ کوئی کام ہے؟ چل رہی ہے. آپ اس بی آر ٹی میں دیکھیں کہ ابھی آپ سراری مسجد یہ ساتھ روڈ ہے، ادھر آپ جائیں تو یہ عجیب قسم بی آر ٹی ہے کہ آپ جب اس بس کے اوپر چڑھیں گے تو روڈ کراس کر کے جائیں گے. روڈ اس کو جانے کے لیے کچھ چند ایک وہ ہیں ان کے جو کہتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے. وہ باقی تو نہیں. تو پرویز خٹک نے پرویز خٹک نے تو کچھ نہیں کیا جی، صرف 29 کو 92 کیا نا. اوہ اچھا 29 ارب سے شروع ہوئی تھی نا، جی 92 ارب پہ ختم نہیں ہو سکا. اچھا ابھی اسٹل آن. انہوں نے تحریک انصاف کی جو حکومت ہے، پہلے ان کے ساتھ شیرپاؤ صاحب جماعت اسلامی بھی تھی، پھر بعد میں یہ خود ہی سولی اب وہ ہے. تو جنوبی اضلاع میں سدرن ڈسٹرکٹس میں کوئی جا نہیں سکتا. لا لیسنس کی انتہا ہے. کچھ ایسے ہی حالات پشاور کے بھی ہیں، مردان کے بھی ہیں، ہزارہ کے بھی ہیں، مالکن کے بھی ہیں. صوبے کی لا اینڈ آرڈر سچویشن بہت خراب ہے. آپ نے ہزارہ کیوں کہا؟ صوبہ ہزارہ نہیں کہا سر. اچھا میں دیکھیں نا کتنی ابھی یہ انٹرویو جو سننے آپ کا بند کرا دیں گے پھر کہیں گے بند کرو. اس ڈر سے نہیں کہا میں کہ تجھے آخو بند کر. اچھا چلیں لائٹر سائڈ. 900 ارب مقروض صوبہ، اور روزگار کے ذرائع نہ ہونے کے برابر. اور 900 ارب میں سے تو 500 ارب تو لوگوں کے جیبوں میں چلا گیا نا. جی وہ تو واپس کون کرے گا؟ وہ اور ہے بھی موسٹلی قرضہ ہی ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، وہ وغیرہ، اور ابھی اسٹل آن. تو ہمارے صوبے کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ ہمارے صوبے کا سیاسی مستقبل یہ ہے جناب علی کہ یہاں پہ لائن کے اندر لوگ جائیں اور اپنی مرضی سے ووٹ دے کے کس کو دینا ہے. اور کوئی یہ 47 اور 45 کی بات نہ ہو. کوئی بیچ میں یہ کیا ہوتے ہیں یہ جو الیکشن کراتے ہیں، یہ جو انچارج بیٹھے الیکشن کمیشنر آروز، ان کا کوئی بیچ میں کوئی کام نہ ہو. یہ نہ ہو جناب علی کہ آپ کے ووٹ ہیں 8000، آر ٹی ایس بیٹھے بھی نہ. یہ آر ٹی ایس کیا ہوتا ہے؟ واٹ از آر ٹی ایس؟ یہ سر ایک سسٹم ہے کہ جو ریزلٹس کلیکٹ اور کمپائل کرتے ہیں. What does RTS stand for? سر اٹ از ریجنل ٹیکس، ریجنل ٹیلی. اچھا وہ جو کمپائل کرتے ہیں. جی سر، وہ تھرو ڈیجیٹل مینس ریزلٹ ٹرانسفر سسٹم یا ریزلٹ ٹرانسفارمنگ سسٹم ہے. جی وہ بیٹھ جاتا ہے. بڑا آسان ہے نا جی. اگلے نے لیے ہوئے ہیں 8000 ووٹ، جی تو اس کی اس طرف ایک لگا دیں 18 بن جاتا. اور انہوں نے عجیب کام کیا ہے، صفر لگا دیتے ہیں. یعنی 80,000 ادھر ایک کئی پولنگ اسٹیشنوں پہ اتنے ووٹ ہی نہیں ہیں جتنے پولنگ اسٹیشن سے وہ نکل آئے ہیں ٹھیک ایک آدمی کے. اچھا آپ کو یہ علی امین گنڈاپور اچھا لگتا ہے؟ دیکھو جی شریف آدمی، میرا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. شرافت کی گواہی تو آپ میں دیں. ان کو ملا ہوں. I have never met him. ان کی شرافت کی گواہی تو آپ دیں. شرافت کو میں جانتا ہوتا تو شرافت تو ایسی
سنا تو ہوگا نا آپ نے، پشاور میں رہتے ہیں، یہاں پاس ہی سی ایم. نہیں میں نے میری کبھی ان کے ساتھ سچی بات میں آپ کو کہتا ہوں، آئی نیور میٹ دی جینٹل مین، ٹھیک. کبھی نہیں ملا میں ان کو. ہر چیف منسٹر کو میں ملتا رہا ہوں، اچھا. اور ہر چیف منسٹر نے ایز پریزیڈنٹ خیبر پختونخوا اولمپک ایسوسیشن مجھے بلایا اسپورٹس کی جاب کے لیے. اور انہوں نے نہیں نہیں، ٹائم. یہ اگلے کل ہے نا، ان کو سب کچھ پتہ ہے تو کسی کو کیوں بلائیں. آپ کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ کیوں دیا عوامی نیشنل پارٹی نے؟ آپ کی تو اپنی صوبائی اسمبلی کی سیٹ تھی. نہیں، وہ قومی اسمبلی کا اس لیے کہ یہاں پر صوبائی ارسلان آ گیا آپ کا کینڈیڈیٹ. ارسلان آیا. ٹھیک. آپ نے اپنی سیٹ ارسلان کو دے دی؟ نہیں میں نے دی، پارٹی نے دی ہے. آپ کی اجازت کے بغیر تو نہیں دی جا سکتی. پارٹی جب پارٹی نے دے دی تو دے دی، تو اجازت ٹکٹ کے لیے اجازت ہوتی ہے. آپ کو مرکز میں لے جانا چاہ رہے تھے؟ میں مرکز کا ٹکٹ ملا مجھے، پھر میرے پاس میرا تو والیوم نہیں تھا کہ میں، کیونکہ آج کل تو الیکشن جو ہے وہ سفید پوش تو نہیں لڑ سکتا، یو نیڈ اے لاٹ آف منی. تو یہ پشاور میں تو آپ کی اچھی بھلی سے ہے، فیملی آپ کی ہے ساری. پیسہ نہیں ہے نا. اچھا. تو آپ کے مقابلے میں جو تھے وہ ایک کون والے بھی جیتے، جن کی کون کی دکان تھی؟ عارف یوسف صاحب. ہاں جی. نہیں وہ نہیں جیتے تھے، وہ جتانے والوں نے جتایا تھا. اچھا، وہ کون کے پیسوں سے نہیں جیتے تھے؟ اچھا اچھا. سر یہ جتانے والے کون ہیں، یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں، ہم ان سے بھی رابطہ کر لیں. یہ ہمارے دوست ہیں، ان کو بڑا شوق ہے، اچھے لوگ ہیں وہ بھی، آپ سے رابطے میں رہتے ہیں. میرا تو کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے جی، نہ مجھے رابطے کی ضرورت ہے. میں تو اب آپ کو میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ میں اپنی اننگز کھیل چکا ہوں. اچھا بس. یو آر ناٹ کمنگ فار اینی الیکشن ناؤ؟ نو نو. مطلب سید عاقل شاہ از اے ریٹائرڈ پولیٹیشین؟ ناٹ ریٹائرڈ ایز سچ، آئی ایم این ایکٹیو پولیٹیشین. ہم کیا کہتے ہیں، تنظیمی سیاست تو کوئی نہیں اور کر سکتا. آرگنائزیشنل میٹرز تک رہیں آف کورس. کل پارٹی کہتی ہے نہیں جی آپ نہیں لڑنا. پارٹی کہے کہ آپ نہیں اچھا، لڑنا ٹھیک ہے. ہاں تو وہ تو پھر اور بات ہے. ٹھیک ٹھیک. آخری سوال ہے سر، اتنا وقت میں نے آپ کے لے لیا، شاید آج تک آپ نے اتنا وقت اتنے برداشت کے ساتھ کسی کو بھی نہیں دیا ہوگا، اور میں بڑا خوش نصیب ہوں کوئی بات کہ برخوردار ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. آپ دیکھو، ہماری روایت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان کوئی بات غلط بھی کہے تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں. سر اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. بری لگی میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. میرا سوال پوچھ رہے تھے. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ دو سوال ہیں، ایک عمران خان کا ہے اور ایک سپورٹ سے ریلیٹڈ ہے. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کامنٹری سنتے تھے ریڈیو پہ، چشتی مجاہد کہہ رہے ہوتے تھے کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. اور تو وہ نقوی صاحب نے لاہور کا اسٹیڈیم بڑا شاندار بنا دیا، بڑے اس پہ تحسین بھی سمیٹی، بڑے وہاں پہ ٹورنامنٹ کا آغاز بھی ہو گیا، وزیر اعظم گئے، وزیر اعلیٰ گئے. ہمارا ارباب نیاز اسٹیڈیم. آپ یہ بات کہنا چاہتے ہیں جہاں پہ کئی سال ہو گئے یہاں پر دو اچھے اسٹیڈیم ہے، ایک یہ ہے حیات آباد کمپلیکس میں ایک اسٹیڈیم ہے، یہاں کوئی انٹرنیشنل میچ نہیں ہوا. جی. تو پھر تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہم اس پاکستان کا حصہ نہیں ہیں؟ جی. اگر ہیں تو پھر یہاں بھی بنائیں نا اسٹیڈیم. تو محسن نقوی صاحب کی نظر نہیں لگتی ادھر پشاور کی طرف؟ آئیں نا. کیوں نہیں لگتی؟ نہیں لگتی. ہم پرائرٹی لسٹ پہ بہت لو ہیں. پرائرٹی لسٹ پہ چڑھے ہی نہیں ہے تو لو. اچھا ٹھیک ہے، گنتی میں ہی نہیں ہے. نا. اچھا، تو یہ ہمارا ارباب نیاز اسٹیڈیم کب بنے گا اور ادھر کب انٹرنیشنل میچ؟ ارباب نیاز اسٹیڈیم جو اس کے بیچ میں کام لگا ہوا گزشتہ کئی سالوں سے. وہ یہاں پر اب ارباب نیاز اسٹیڈیم کی کیا بات کرتے ہیں، یہ ساتھ ہمارا اسٹیڈیم پشاور اسپورٹس کمپلیکس، اس کے اندر وہ جو ٹاٹن ٹریک ہے وہ 3 سال ہو گئے کہ وہ بند ہے. سوئمنگ پول بند ہے، نیشنل گیمز آتی ہیں، ہم کو پریکٹس کرنے کے لیے بچوں کے لیے جگہ نہیں ہوتی. ٹھیک. عمران خان کے متعلق میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اسپورٹس کے ناطے کے ساتھ. جس دن عمران خان نے لیا اوتھ پرائم منسٹری کا، ایک جگہ پہ اب 4 5 6 7 دوست بیٹھے ہوئے تھے، گپ لگا رہے تھے. تو اتنے میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ وہ عمران خان نے اوتھ لے رہے ہیں. تو میرا امیجیٹ جو جواب اس کو یہ تھا، میں نے کہا جی کہ میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ نیگیٹو بات تو نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے کہا جی چلو کم از کم اسپورٹس میں بہتری آ جائے گی. ہر یونین کونسل میں اسٹیڈیم بن جائے گا. انہوں نے برباد کر دیا اسپورٹس کو. دیکھیں عمران خان جیسا انسان جو کہ لیجنڈ
رہا ہے اور کرکٹ میں بڑا نام ہے اس کا جو بھی ہے، ہوں، وہ سپورٹس کو کس طریقے سے اس نے یہ سوچا کہ یہ بہتری ہوگی، ڈپارٹمنٹل سپورٹس ختم کر کے سپورٹس کو دفن کر دیا اس نے. ہی مرڈرڈ سپورٹس. ہزاروں بچے جو ہیں بے روزگار ہو گئے. اسپورٹس واز مرڈرڈ بائی اے اسپورٹس مین. ایک کھلاڑی کے ہاتھوں کھیل. سپوزڈلی اے لیجنڈ. اب یہ بچے بچیاں جو ان کے سپورٹر ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہیں، کہتے ہیں قیدی نمبر 804 چھوڑ سوتے کو کام چل سی، ویسے نہیں چلے گا. اور وہ کہتے ہیں ہماری اب ٹرمپ کی سفارش بھی ہے. کون چھوڑے؟ یہ آپ ہی بتائیں، تو بڑے مشرق تو آپ ہیں، آپ بتائیے. عدالت چھوڑے گی نا. آپ اور میں تو نہیں چھوڑ سکتے، نہ حکومت چھوڑ سکتی. عدالت کیوں نہیں چھوڑتی پھر؟ سنتی کیوں نہیں ہے کس کی؟ یہ بچوں کی. یہ عدالتیں لوگوں کی باتیں سن کے کر دی ہیں، فائل کے اوپر چلیں گی. پہلے تو کیس سر میں وہ تو اخبار کی خبر پہ بھی نوٹس لے لیتے تھے کیا؟ کہ سو موٹو ہے. نہیں وہ لہذا کہ سو موٹو کس بات کے اوپر کریں. سر وہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ بچوں کا کہنے قوم کی آواز ہے. نہیں تو قوم کی آواز ہے تو بس ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں نک دا کوکا. قوم کی آواز کو موقع ملا تھا نا، خدا نے کیسا موقع دیا تھا. اس پاکستان کی تقدیر بدل سکتا تھا. جو آدمی ایک سیٹ سے پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا، سیم پیج پہ، اور وہ کیا کہتے ہیں پاکستان کا پرائم منسٹر بننے کے بعد انہوں نے جو حرکات کی ہیں، جو سسٹم لوگوں کو گالیاں نکالنے، اے بھی گالا، اے بھی گالا، اے بھی اس کو بھی گالی، اس کو بھی گالی، اس کو بھی گالی. تم کیا تھے؟ پرائم منسٹر تھے یا کوئی ہرکولیس تھے؟ وری ہرکولیس. سر منچ قلعے تے زورے تے پارٹی ہوندی ہے. تو قلعہ کیسے آیا؟ اب چھوڑنا چاہیے اس کو سر یا نہیں؟ کیا کریں یار؟ وہ تو جو کہتے ہیں ڈیڈ لاک ہے، باٹل نیک بنا ہوا ہے، پاکستان کے سیاسی فضا میں گھٹن ہے جب تک اس کو نہیں چھوڑتے. تو جب باہر تھے تو اس نے کیا کیا تھا؟ یہ تو دوبارہ آگے کر لے گا یار. جب باہر تھے تو کیا کیا تھا؟ کہتے ہیں وہ کہہ دیا تھا امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ. کس نے؟ اب تو ایبسولوٹلی یس ہے نا. اب تو ایبسولوٹلی یس. ٹرمپ آ گیا نا. ہاں تو وہ کہتے ہیں ٹرمپ جو باہر لائے گا. کیا بولوں سر، ریئلی ریئلی گریٹفل فار یور ٹائم. وہ انتہائی مشکور ہوں. خوش رہے. اور جو پھر ایک دفعہ معذرت، میں نے کوئی دل آزاری کے لیے کوئی سوال نہیں پوچھا. سوال برائے نہیں، وہ چونٹیاں مارتے رہے. چونٹیاں ہونا سندہ کام ہوں تاکہ. تھینک یو ویری مچ سر. آئی ایم ریئلی گریٹفل. گاڈ بلیس یو.